بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ماہ کریم کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ رمضان اب چند ہی دنوں کا مہمان ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ یہ رمضان اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ آپ کے روحانی مناظر میں اضافہ کرے۔ بے شک۔ اسلامی اخوت ایک بہت بڑی نعمت ہے اور آج یہی ہماری گفتگو کا محور ہے۔ جب ایک شخص کے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ مشاکرت ہوتی ہے، خواہ وہ خونی بھائی ہو، رضائی بھائی ہو یا ایک ہی جگہ پہ کام کرنے والے بھائی ہوں، ان کے درمیان اللہ کے لیے ایک محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور اسی کو اخوت کا نام دیا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلامی اخوت جس کی بنیاد اللہ کی رضا ہو، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ میں ہوں عریش محی الدین اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ نجم الثاقب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ رمضان بالکل اپنے آخری مراحل میں داخل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنی ان 2-3 دنوں میں اس کی فضیلت اور برکت سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے، جو ہم صحیح طریقے سے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس پر معافی کے طلبگار ہیں۔ اخوت اور بھائی چارہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا اور پھر اس کی رشد و ہدایت کے لیے پیغمبر اور انبیاء کا سلسلہ اس دنیا میں جاری فرما دیا، اور جس طریقے سے انسان کو 2 چیزوں سے بنایا کہ ایک جسم بنایا زمین سے، مٹی سے، اور اس کے لیے ساز و سامان بھی مٹی سے ہی رکھا، اور پھر جب روح آسمان سے اتاری تو اس کے لیے جو ساز و سامان ہے اور اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ آسمان سے ہی لایا گیا۔ تو ایک مسلمان جو اپنا خالق اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے، تو نہ صرف اس کی آخرت سنورتی ہے بلکہ اس کی دنیا میں بھی معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، اور جتنی تنگی اور پریشانی ہوتی ہے وہ ان سے بچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک موضوع ہے اخوت اور بھائی چارہ، جس کے اوپر آج ہم لوگ بات کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پرہیزگار اور متقی انسان ہی افضل ہے، چاہے وہ عرب ہو، عجم ہو، اور کسی بھی نسل، کسی بھی گروہ سے اس کا تعلق ہو۔ ہاں دوسری طرف یہ بھی فرمایا کہ تمہیں گروہوں اور قبیلوں میں اتارا گیا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ یہ بھائی چارہ کیا ہے، یہ اخوت کیا ہے، آج اسی کے اوپر ہم لوگ بات کریں۔ بالکل اسی کے ساتھ بتاتے چلوں کہ ابھی جو آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی، اسے پڑھنے کی سعادت حاصل کی قاری راشد عزیز نے، اور اب ہم بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول کی جانب۔ تھی جس کے مقدس
گدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا تصویر جسے ہم نے دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں انوار ہی انوار کا عالم نظر آیا انوار ہی انوار کا عالم نظر آیا چلمن جو ذرا میں نے اٹھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں بھول گیا نقش و نگار رخ دنیا میں بھول گیا نقش و نگار رخ دنیا سورج جو میرے سامنے آئی تیرے در کی سورج جو میرے سامنے آئی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر رویا ہوں میں اس شخص
شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں ایک نعمت عظمیٰ سے وہ محروم رہے گا، ایک نعمت عظمیٰ سے وہ محروم رہے گا، جس شخص نے خیرات نہ پائی تیرے در کی، جس شخص نے خیرات نہ پائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہم اب اپنا تعارف کرانے چلتے ہیں ہمارے پینل کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احسان الحق ہزاروی صاحب، ہمارے اسکالر سید حسن بخاری صاحب، میری بائیں جانب موجود ہیں ڈاکٹر حافظ محمد ظہیر صاحب، اور ہمارے اسکالر وطی الرحمان سر۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو شکریہ، آپ یہاں پر موجود ہیں۔ میں سوال کرنا چاہوں گی مفتی احسان الحق ہزاروی صاحب سے کہ آپ مجھے بتائیے کہ اخوت اور بھائی چارہ کی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، وفی روایت لا یخذلہ ولا یحقرہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مومنوں کو بھائی قرار دیا، اور اس آیت کا اگلا حصہ ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ارشاد باری ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان تم صلح کرو۔ ایمان کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مومنین کو اس رشتے میں پرو کر بھائی بھائی قرار دیا۔ سبحان۔ خواہ کوئی کسی بھی رنگ کا ہے،
किसी भी ज़बान का है, किसी भी कबीले से है, किसी भी नस्ल से है, वो सब ईमान के रिश्ते की वजह से आपस में भाई भाई हैं। चुनाचे जिस आयत का आपने इंट्रो में हवाला दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने यही फरमाया कि इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया और फिर हमने तुम्हें ग्रोह और कबाइल में तक़सीम किया, और ये मकसद क्या है, लितआरफ़ू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, तारुफ़ हो सको कि कौन कहाँ का आदमी मुराद है। दुनिया में मामलात होते हैं तो पहचान के लिए, तारुफ़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये तक़सीम की है दुनिया में। लेकिन जैसे दुनिया में आज हमने इन चीज़ों को अपने लिए फजीलत का बाइस करार दिया, किसी को आला समझा, किसी को अदना समझा, किसी को हकीर समझा और किसी को जो है इज़्ज़त और बालातर समझा, तो ये तक़सीम दुनिया की तक़सीम है। अल्लाह के यहाँ इस तक़सीम का कोई एतबार नहीं है, खा कोई किसी भी रंग से है, किसी नस्ल से है, किसी इलाक़े से है, इसका अल्लाह की नज़र में कोई एतबार नहीं है। फ़जीलत अल्लाह ताला ने फरमाई कि वो महज तक़वा की बुनियाद पर है। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, जो ज़्यादा मुत्तक़ी है, ज़्यादा परहेज़गार है, अल्लाह की नज़र में वही इज़्ज़तदार है, वही शर्फ़ वाला है, वही इज़्ज़त वाला है। और जो गुनाहगार है, अल्लाह का नाफरमान है, वो खा कोई भी है, वो अल्लाह के यहाँ मुजरिम है। तो मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला का मेयार जो है वो ईमान और तक़वा है। तो ईमान ये तो बुनियादी चीज़ है। ईमान के रिश्ते की वजह से सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हुए। फिर इन भाइयों में कौन सा भाई जो है वो ज़्यादा अच्छा है, कौन सा कम है, तो वो मेयार बता दिया कि जो ज़्यादा मुत्तक़ी परहेज़गार है वो अल्लाह की नज़र में ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सारे मुसलमान हैं और सारे आपस में भाई हैं। तो जब आपस में भाई हैं तो हुक्म ये है कि भाइयों की तरह रहा जाए। जैसे हदीस में फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु, ना वो उसके साथ जुल्म करता है, ना उसको छोड़ता है, ना उसको हकीर समझता है। और दूसरी हदीस में फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम अल मुस्लिमून का जसदिन वाहिद, फरमाया तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं। इन इश्तका आइनुहु इश्तका कुल्लु व इन इश्तका रअसु इश्तका कुल्लु, फरमाया तमाम के तमाम मुसलमान वो एक जिस्म की मानद हैं। और देखें बड़े गौर करने वाली ये हदीस है, एक जिस्म की मानद हैं। यहाँ ये भी नहीं कहा कि भाई हैं, बल्कि तमाम मुसलमान फरमाया आपस में एक जिस्म की मानद हैं, एक जिस्म से ताबीर किया। और फरमाया कि इन इश्तका आइनुहु इश्तका कुल्लु, जिस्म का मामला क्या होता है कि फरमाया अगर आँख को तकलीफ़ होती है तो पूरे जिस्म को वो तकलीफ़ महसूस होती है। इन इश्तका रअसुहु इश्तका कुल्लु, सर में तकलीफ़ है तो पूरे जिस्म में तकलीफ़ होती है। और दूसरे की रिवायत में मज़ीद जो है इसकी वजाहत मौजूद है, फ़ी तवादिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफ़िहिम, कि आपस में मोहब्बत, ताल्लुक़, रहम के एतबार से फरमाया एक जिस्म की तरह हैं। और फरमाया कि चुनाचे अगर जिस्म में कहीं भी तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म उसके लिए जागता भी है, उसके लिए बुखार भी उसको होता है, वो दर्द महसूस करता है। तो इसमें तालीम ये है कि मुसलमानों को भी आपस में एक जिस्म की मानद होना चाहिए, यानी सिर्फ़ अपनी ज़ात की फ़िक्र नहीं होना चाहिए, अपने मुसलमान भाई को वैसे समझना चाहिए जैसे खुद है। अपने मुसलमान भाई के लिए वो मामला पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। चुनाचे दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया है और ये मुतालबा किया है कि अल मुस्लिम युहिब्बु लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सी, कि मुसलमान अपने भाई के लिए वो कुछ पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है। क्या मतलब? यानी जो मामला इंसान अपने लिए चाहता है। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे साथ इज़्ज़त के साथ पेश आएँ, लोग मुझे बुरा भला ना कहें, लोग मुझे तकलीफ़ ना दें, मैं किसी के पास जाऊं मेरा वो इकराम करें। तो अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के साथ यही मेयार होना चाहिए जो मैं अपने लिए चाहता हूं। हमारे उस्ताद यहाँ बतौर लतीफ़ा के मजाक की बात फरमाते थे कि भाई इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें दाल पसंद है तो दूसरा मेहमान है तो उसके लिए दाल ही पकाओ। तो अगर आपको दाल पसंद है, उसको मुर्गी पसंद है, उसको मटन पसंद है, तो उसको इसके लिए जो उसकी पसंद है उसका एहतमाम करो। ये मतलब ये है कि इंसान जैसा मामला अपने साथ पसंद करता है दूसरे मुसलमान भाई के साथ उस तरह का मामला करे। हाँ, वहाँ पर पसंद यहाँ पे भी पसंद है तो वो पसंद के मुताबिक चीज़ लाओ ना। जी बिल्कुल, उसकी जो पसंद है, रग़बत है, उसका ख्याल करना चाहिए। और जो है दूसरे मुसलमान
کو اس کی ہر طرح کی فکر کرنا چاہیے اور اس کو کوشش ہی کی جائے کہ دوسرے مسلمان کے ہاتھ سے کوئی اس کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچے۔ چنانچہ ایک حدیث میں معیار ایمان کا اور اسلام کا یہ قرار دیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ فرمایا مسلمان تو وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ دیکھیے بہت بڑا معیار ہے آج ہمارے لیے۔ آج دیکھیں علماء فرمائے ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے، اخلاقی طور پر ہم لوگ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں کہ آج ہر ایک اپنے آپ کو اچھا مسلمان سمجھتا ہے اور جناب والا وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا ہوں دوسرا برا ہے، اور معاملہ ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں پہ ہم طعنہ زنی کر رہے ہیں، دوسروں پہ ہم الزامات رکھ رہے ہیں، دوسروں کا تمسخر ہم کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سارے حرام کام ہیں۔ کسی مسلمان کی جو ہے وہ عزت خراب کرنا، کسی مسلمان کی جان کے درپے ہونا، ایک حدیث میں ہے کل مسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ اور سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف یہ حکم ہمیں دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ تو یہ ساری تعلیمات ہیں کہ کوئی مسلمان فرمائے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا تمسخر نہ کریں، مرد مردوں کا تمسخر نہ کریں، عورتیں عورتوں کا تمسخر نہ کریں، مذاق نہ، ان کو ہلکا نہ سمجھیں، ذلیل نہ سمجھیں اور ان کے غلط ناموں سے ان کو نہ پکاریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہو سکتا ہے کہ تم دوسرے کو جس کا تمسخر کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، اس کو حقیر سمجھ رہے ہو، اللہ کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو اس لیے جو شریعت کے یہ احکامات ہیں یہ عمل پیرا ہونے کے لیے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر ان چیزوں کو فالو کریں، ان کے مطابق عمل کریں تو یہاں جنت کا ماحول بن جائے، چین سکون ہو۔ بات ہے کہ آخرت تو سنورے گی لیکن اس کے ساتھ دنیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ہماری دنیا بھی اس میں بہتر کر دے گا، اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہتر سے بہتر جو ہے اس میں شکل میں آ سکتا ہے اگر ان چیزوں پہ ہم عمل شروع کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز۔ حسن بھائی یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے ذکر کیا دین اتنا خوبصورت ہے، تو پھر اخوت اور بھائی چارے کے تقاضے کیا رکھے گئے ہیں، ذرا اس پر روشنی فرمائیں کہ ان چیزوں پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے اور کس طریقے سے تقاضے۔ دیکھیں ایک تو ودن دی انٹر کمیونٹی ہے اور ہے کہ انٹرا کمیونٹی۔ مثلاً ایک تقاضے وہ ہے جو کہ آپ مسلمان آپس میں مسلمز اور مسلمانوں اور مسلمانوں کے بیچ کیا اخوت کے تقاضے، اور ایک جب ایک مسلمان ریاست ہے اس میں کچھ اقلیتیں بھی ہوں گی، کچھ اس میں دوسرے افراد بھی ہوں گے، تو ان کے ساتھ بھی کچھ احکامات موجود ہیں۔ ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ہمارے لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ، ایک سیٹ آف ڈسپلن ہمارے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرما دیا۔ تو جو مسلمانوں کے حقوق پہ، تو اس میں مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت حدیث پہ کی، مسلمان کے لیے اس کے بھائی کا مال، خون، عزت حرام ہے۔ یہ تینوں چیزیں تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ ایک ایکسٹینڈڈ لائن دے دی کہ آپ کسی مسلمان کی مرضی کے بغیر نہ اس کا مال استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کا خون ناک پہ مراد ہے کہ ایون اسلام میں، ہمارے دین میں خراش کی بیعت بھی موجود ہے کہ آپ کسی کو کتنی چوٹ پہنچا سکتے ہیں۔ تو وہ جب مراد ہے خون، لازم نہیں کہ آپ اس کے گردن ہی اتار دیں گے تبھی اس کا ہے، مطلب اس کا کوئی مائنر سے مائنر معمولی بدنی نقصان بھی اس کیٹیگری میں شامل ہے۔ تو آپ اس کے لیے بھی اوتھینٹکلی آپ کی اس کی حرمت کا تقاضا ہے۔ پھر اس کی عزت کا جو معاملات ہیں اس میں، چاہے وہ اس کی گھر والی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے جو بھی اس کے ساتھ جو بھی اس کے عزت کے کرائٹیریا موجود ہیں، اس کے اہل خانہ ہے، جو بھی اس میں شامل ہے۔ تو ایک تو یہ ایکسٹینڈڈ گائیڈ لائن ہمارے لیے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اویلیبل کر دی ہے۔ پھر ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو کہ اہل کتاب ہیں، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میل ملانا کسی صورت میں ہمارے لیے جائز ہے، کنڈیشنز کے ساتھ، سچویشن کے ساتھ، ان کے ساتھ کہ ان لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی آزادی ہے، ان کو ہم جبراً اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، ان کو لازم نہیں کہ ان کی عبادت گاہوں کو توڑیں، ان کو برباد کریں، ان کی عبادت گاہوں کا بھی ہم اسی قدر احترام کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک مسلمان ریاست میں کسی دوسرے غیر مسلم مذہب کو اپنے دین کی کھلی تبلیغ کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اس کے علاوہ اپنے دائرہ کار میں اپنے افراد کے ساتھ اپنی عبادات، اپنے معاملات میں ایون یہ بھی اجازت حاصل ہے کہ اگر کوئی آپس کے معاملات ہیں تو ان کے آپس کے معاملات ان کے دین کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے، ان کے قاضی کے ان کے حساب سے فیصلہ کیے گا۔ ہمارا قاضی ان کے اوپر اپنے مذہب اسلام کے احکامات نہیں مسلط کرے گا، ان کے حوالے سے ہوگا۔
اور تیسرا گروپ وہ ہے جو کہ اہل کتاب نہیں ہے بلکہ ان میں مشرکین اور دوسرے کفار شامل تھے، ان کے لیے بھی الگ سے ایک حرمت کا سسٹم موجود ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ہمارے پاس اور اس حرمت پہ یہی بات ہے کہ ہم ان کو ان کے ساتھ جو دوسرے غیر مسلم ہیں ان کے لیے جزیہ اور دوسرے وہ آپ کو ٹیکس دیں گے۔ مسلمان ریاست اپنی باؤنڈریز میں، حدود میں کسی بھی شخص، بے شک وہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے، اس کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ بلکہ اس پہ ہمارے جو وہ لوگ جو کہ عمرانیات کے طالب علم ہیں یا سول سوسائٹی کے طالب علم ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ریاست ہوتی ہے وہ دو چیزوں کی، یا حکومت کہہ لیں یا ریاست، دونوں تھوڑا سا ٹیکنیکل فرق ہے، آپ سمجھیں کہ مسلمان حکمرانی یا کوئی بھی حکمرانی، ایک حکمران دو چیزوں کے لیے گارنٹر ہوتا ہے اپنی عوام کا۔ ایک اس کے لیے وسائل روزگار کا ماحول پیدا کرنے کا، اور دوسرا اس کی جان و مال اور عصمت کی حفاظت کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ کسی بھی حکمران کے ذمہ جاب کریشن مسئلہ نہیں ہے، جاب کا ماحول پیدا کرنا، ایسا ماحول پیدا کرنا کہ لوگ خود روزگار کما سکیں۔ یہ بڑی غلط فہمی رہی ہے ہمارے گزشتہ اقوام کہ فلاں حکومت نے فلاں کو اتنی نوکریاں دے دی۔ گورنمنٹ کبھی بھی نوکریاں نہیں دیتی، گورنمنٹ ہمیشہ وہ سازگار ماحول بنا۔ اسی طرح سے گورنمنٹ لوگوں کی زندگیوں کی اور ان کے جان و مال کی اور ان کے روزگار کے ماحول کا حفاظت کرتا۔ تو یہ مسلمان اسٹیٹ کے اندر اس کے حق میں شامل ہے بحیثیت ایک مسلم سوسائٹی کے۔ تو انڈیویجول لیول پہ وہی بات وہ سرٹ کہ وہ مسلمان کے لیے اس کے بھائی مسلمان کے لیے خون، وہ اور وہ جائز نہیں کہ اس کے لیے اس کی حرمت یا اس کی عزت اور اس کے مال کو کسی بھی طریقے سے اس کی مرضی کے بغیر تصرف پہ لے کر آئے۔ اور آن دی ادر ہینڈ کلیکٹیو لیول پہ ہمارے پاس یہ دونوں، تو ہمارے پاس دونوں پرنسپلس دونوں طرف میں موجود ہیں، اس کو خالی نہیں چھوڑا گیا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو ہم اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں، ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں بھائی چارے کے حوالے سے، اور ایک اور چیز کہ جیسے تاریخ کے دور میں جو چیزیں ہمیں ملی تھیں تعلیمات، اور آج کے دور میں جو تعلیمات ہمیں دی جا رہی ہیں، ان میں کتنا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں مفتی صاحب نے وضاحت فرما دی ہے۔ آپ کا سوال سیرت سے متعلق ہے کہ سیرت طیبہ علی صاحبہا تحیۃ والسلام میں کیسے رہنمائی ملتی ہے ہمیں ان کے واقعات سے۔ سب سے بڑی مثال ہمارے پاس مؤاخات مدینہ کی مثال ہے کہ جب مکہ سے مہاجرین ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں حضور کے ساتھ، بے سر و سامانی کا عالم ہے، نہ قریب الوطنی ہے، نہ اپنا گھر ہے، نہ اپنے رشتہ دار ہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام نے جو ایک یونیک قسم کی مواخات قائم کی، اس کی مثال دنیا نے نہ پہلے دیکھی ہے نہ اس کے بعد کوئی ایسی مثال سامنے آئی ہے کہ ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی ان کو اکٹھا کیا، اور پھر ایسی مواخات کہ انہوں نے پھر قربانی کا ایک معیار قائم کر دیا، اور اخوت کا صحیح مفہوم سمجھ ہی وہیں سے آتا ہے کہ ہر چیز میں انہوں نے اپنے اس بھائی کو حصے دار بنایا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کے جو ساتھی تھے جو انصاری صحابی تھے، انہوں نے جب ان کو آفرز کی کہ میں یہ چیزیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ آپ کو کر رہا ہوں، تو انہوں نے ساری بات سننے کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا شکریہ، یعنی ان کو شکریہ ادا کرنے کا فرمایا کہ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں کہ میں جا کر خود یہ کام کروں گا، یعنی خود کماؤں گا۔ لیکن اصل جو ہمارا اس سارے واقعے سے نقطہ ہے بیان کرنے کا، وہ یہ ہے کہ جو مثال آپ نے یہ قائم فرما دی مواخات کی، اور اس سے ایک بہت بہترین قسم کا ایک انتظام سامنے آیا، اور ان مواخات کا اتنا اعلیٰ مثال قائم ہوئی کہ بعد میں ایک موقع آیا کہ بحرین کا کچھ علاقہ فتح ہوا، بنو نذیر کا کچھ علاقہ فتح ہوا، تو پھر جو ہے نا جو انصاری صحابہ تھے ان کو پھر آفر کی گئی کہ اب آپ یہ والا حصہ لے لیں جو علاقہ وہاں سے مال ملا یا مال غنیمت یا کوئی جگہ۔ تو انہوں نے دوبارہ سیکریفائز کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، ہمارے انہی بھائیوں کو لیں۔ یعنی مواخات کی اتنی شاندار مثال قائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی کہ وہ واقعی سگے بھائیوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے پر جو ہے نا دوسرے بھائی کو ترجیح دینا شروع ہو گئے، اور اخوت کا اس درجے کا معیار قائم ہوا۔ وہ ایک مشہور شعر ہے نا، علامہ نے بھی کہا تھا کہ یعنی اخوت کا اگر صحیح مفہوم سمجھنا ہو کہ اخوت ہے کیا، تو علامہ کا ایک شعر ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے جو کانٹا کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے جو کانٹا کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بیتاب ہو جائے۔ یعنی یہ مزاج کابل کے اندر کچھ ہو تو
یہاں پر ہندوستان میں اس کے اثرات نظر آئے. مفتی صاحب نے حدیثیں پیش فرمائی ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان بستے ہیں ان سب کا آپس میں تعلق اس درجے کا ہو کہ اگر کسی دنیا کے کسی کونے پہ بھی کچھ ہو تو یہاں پر رہنے والے مسلمان کو بھی اس کی تکلیف محسوس ہو. تو مہاجرین اور انصار مدینہ ان کی آپس میں جو تعلق اور جو نسبت حضور نے قائم فرمائی اخوت کی شکل میں، مواخات کی شکل میں، وہ بھائی چارے کی شکل میں اتنی شاندار تھی کہ وہ ہر چیز میں اپنے بھائی کی فکر، اپنے بھائی کا خیال رکھنا کہ اس کی یہ چیز کم نہ رہ جائے، اس کے یعنی کسی چیز آپ مثال نہیں بیان کر سکتے. اس سے بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، آپ کی سیرت سے اخوت کی اور کوئی نہیں ملتی. پھر آپ کی جو احادیث مبارکہ ہیں جو مفتی صاحب نے بیان فرمائی ہیں وہ ساری اسی لیے ہیں، یہ اس کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ آپس میں. اور پھر آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ آج کل یہ کیوں کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس وقت مٹیریلسٹک دور ہے، ہر مادیت پرستی ہے، ہر طرف ہر بندہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مالدار بنانے کے چکر میں ہے اور اس کی خواہشات کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، اپنی خواہشات ہی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. پھر جب اپنی خواہشات اتنی زیادہ ہوں گی تو پھر وہ دوسرے کی فکر کیا کرے گا، پھر وہ سب سے زیادہ اپنے ذات کے بارے میں سوچے گا. جب بھی اس کے دل میں خیال ہے کوئی بھی چیز سامنے آئے گی، اللہ کی کوئی نعمت ہوگی تو اس کی پوری کوشش ہوگی کہ اس کا سب سے زیادہ بڑا بینیفیشری میں خود بن جاؤں، میں ہوں یا میرے گھر والے ہوں. یعنی جب ایثار کا جذبہ ختم ہوتا ہے تو پھر اخوت کمزور ہوتی ہے. اخوت کے لیے سب سے زیادہ جو کنڈیشنل چیز ہے وہ ہے ایثار. ایثار پایا جائے گا تو پھر ہی دو لوگوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، دو قوموں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان، دو اسٹیٹس کے درمیان ایک اخوت کا رشتہ قائم ہوگا. اور یہ ایک آیت مفتی صاحب نے تلاوت فرمائی تھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں نا کہ ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری جو تقسیم کی ہے نا یہ قبائل کے اندر اور قوموں کے اندر، یہ تعارف کے لیے، پہچان کے لیے. نجم بھائی میں ایک دفعہ کلاس میں تھا تو ایک بات میں نے کہی اسٹوڈنٹس کو نا، تو پہلے وہ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ کیسی بات آپ نے کی. میں نے کہا ایک اعتبار سے آپ سارے میرے کزن ہیں اور ایک اعتبار سے آپ سارے میرے بھائی ہیں. تو انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا جی اگر اسلام کے رشتے سے اور ایمان کی بنیاد پہ بات کریں تو ہم آپس میں بھائی ہیں. قرآن ہمیں کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ. اور اگر نسبی بنیادوں پہ بات کریں تو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک ہی دادا اور ایک ہی دادی کی ہم اولاد ہیں سارے. تو اس اعتبار سے ہم کزن ہیں آپس میں. اور اس نسبت میں اسلام کی شرط بھی نہیں ہے. یہ جو تعلق ہے کہ ساری انسانیت ایک دوسرے کا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یہ نمبر آپ nth نمبر لگا لیں اس کو، کون سا نمبر کزن ہے، لیکن ہے ساری انسانیت ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد. جب یہ تعارف ہوگا کہ ہم ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہیں تو اس کے بعد تعصب کی جتنی شکلیں ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گی. ہمارے ہاں تعصب کی کتنی شکلیں ہیں ہم دیکھیں اپنے ارد گرد، صوبائیت ہے، لسانیت ہے، قومیت ہے، مسلکیت ہے، کتنی تقسیم ہے. یہ ساری اس وجہ سے ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے. حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے کو اپنے سے حقیر جانے. صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے کو اپنے آپ سے حقیر جانے، کسی بھی معاملے میں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اخوت کے لیے سب سے بڑا زہر قاتل جو چیز ہے، اخوت کے راستے میں جو رکاوٹ ہے، یا یوں کہیں کہ اخوت کے لیے جو چیلنج ہے وہ یہ تقسیم ہے. کسی بھی بنیاد پہ تقسیم ہو، اس تقسیم سے رکنے کا بنیادی طریقہ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ بار بار اس چیز کو ذہن میں لاؤ کہ ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہے. جب دو بھائیوں کے درمیان کبھی بھی اس بنیاد پہ لڑائی نہیں ہوتی کہ تم اعلیٰ قوم کے ہو میں ادنا قوم کا ہوں، یا میں اعلیٰ کا ہوں تم ادنا کا ہو، یا تمہارا رنگ یہ ہے میرا رنگ یہ ہے. کبھی بھی بھائیوں کے درمیان نہیں ہوتی. پھر فرسٹ کزنز میں بھی نہیں ہوتی، سیکنڈ کزنز میں بھی نہیں ہوتی. جب ہمیں جہاں تک ہمیں پتہ ہے ہماری معلومات کے مطابق اپنا شجرہ جتنا ہمیں پتہ ہوتا ہے اس حد تک ہم کسی کے ساتھ اس بنیاد پہ نہیں لڑتے کہ تم گھٹیا قوم کی ہو میں اعلیٰ قوم. لیکن ہمیں قرآن نے پورا شجرہ بتا دیا کہ اوپر سے تم سب ایک ہو. جو ہمیں پتہ ہے اس پر ہمیں اتنا یقین ہے کہ ہم کبھی نہیں لڑے آپس میں. لیکن جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے ہمارا شجرہ کہ تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہاری ماں بھی ایک ہے، اس کو ہم بزبان حال یا اپنے عمل سے ہم نہیں مان رہے. ہم لڑ رہے ہیں، کبھی ہمارا صوبہ اچھا ہے، ہماری زبان اچھی ہے، ہمارا رنگ اچھا ہے، ہماری قوم اچھی ہے، ہم بڑے خاندان سے ہیں، ہم سرمایہ دار، مطلب کتنی تقسیمیں ہیں اور مسل کی تقسیم بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالیں قائم کر کے آپ کی حدیث اور آپ کی سیرت سے اور پھر آج کے زمانے میں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر آپ نے مواخات قائم کی، آپ نے اخوت کی ایک مثال قائم کی، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کو نبھایا
اور پھر آگے چلتے چلتے آج تک یہ چیز ہم تک جب پہنچی ہے. تو اب اس دور کے اندر جو مادیت پرستی کا دور ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ میرے پاس زیادہ مال آ جائے، میرے پاس زیادہ چیزیں آ جائیں، میرے پاس بڑا عہدہ آ جائے، میرے پاس مطلب ضرورت سے زائد جتنی چیزیں، اس چکر میں لگے ہوئے پھر دوسرا ذرا آگے بڑھتے ہیں نا، سیاسی معاملات پہ بھی کچھ بات کرتے ہیں اور کچھ اور بھی ٹچ کرتے ہیں اسی اخوت اور بھائی چارے سے ریلیٹڈ. ایک چھوٹا سا وقفہ، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیں. ماہ کریم افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. متی سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آج کے اختلافات کے دور میں جب اتنی تفریق ہوتی ہے تو آج کل کے زمانے میں بھائی چارے کو کیسے قائم کیا جائے؟ عریج، میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کی بات سے تحریک لوں گا. میں ابھی تک ان کی ایک بات کے ٹرانس میں ہوں کہ اخوت کے لیے سب سے بنیادی جو ایلیمنٹ ہے وہ ایثار ہے. آپ میں جب یہ جذبہ آ جائے گا تو آپ کے لیے ہر چیز سہولت میں آ جائے گی، آپ کو آسانی ہو جائے گی تعلقات کو استوار کرنا. دیکھیے، یہ زمین جنت بن سکتی ہے جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا. ذرا سا ہم اپنے آباء و اجداد کو پڑھنا شروع کر دیں، اس طرح محترم حسن صاحب نے بھی ذکر کیا، ڈاکٹر صاحب قبلہ نے ذکر کیا مواخات مدینہ کا. وہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس نے پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا. کالا گورے کا دوست بن گیا، بھائی بن گیا، گورا کالے کا بھائی بن گیا، غلام آقا کا بھائی بن گیا. اور جو ہے نا وہ مطلب یہ ایک ایسا معاشرہ اللہ کے رسول نے تشکیل دیا. میں آپ کو مدینہ سے نکال کے میں چاہتا ہوں آپ کو جنگ احد میں لے کے جاؤں، جہاں پہ ایک ایسا عظیم الشان واقعہ ہوا جس نے ایثار کی، قربانی کی، اخوت کی، بھائی چارے کی مثال قائم کر دی. معنی بدل کے رکھ دیا. نجم بہت خوبصورت نجم ثاقب، معنی بدل کے رکھ دیا ایثار کے، اخوت کے، بھائی چارے کے. یہ اکرمہ بن ابی جہل شدید زخمی حالت میں، اور یہ بھی دیکھیں کیسی قسمت پائی. ابو جہل کا بیٹا عریج محی الدین، ابو جہل کا بیٹا، ہمارے نبی کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا، اللہ نے اس کو دین کی دولت سے مالا مال کر دیا. وہ ہمارے ایک شاعر دوست ہیں سید امین گیلانی، انہوں نے لکھا تھا کہ مقدر نے دیا جو کچھ وہی انسان لے آیا. مقدر نے دیا جو کچھ، مقدر نے دیا جو کچھ ٹھیک ہے، وہی انسان لے آیا. مرا بو جہل کافر، اکرمہ ایمان لے آیا. واہ واہ. تو یہ قسمت نصیب کی بات. اچھا، یہ زخمی ہے شدید، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں حارث، حضرت حارث ان کے ساتھ، وہ بھی شدید زخمی ہیں. جنگ احد میں آپ کو پتہ ہے جب وہ سارا سسٹم ہوا، خالد بن ولید نے پھر لوٹ کے حملہ کیا. ان کے ساتھ سہیل بن عمرو پڑے، تینوں شدید زخمی حالت. جان کا نہیں، سب سے انسان پہ سخت عالم کیا ہوتا ہے جب اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے سخت عالم ہوتا ہے. ایسے وقت میں ایثار کرنا، ایسے وقت میں اخوت کی مثال قائم کرنا، یہ انہی صحابہ کا طرہ امتیاز تھا جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت پائی. اب یہ ہوا یوں کہ پانی پلایا گیا، حضرت اکرمہ کے پاس پہلے پانی لے کے آیا. حضرت اکرمہ جان کنی کے عالم میں ہے، تو حضرت حارث کی آواز آتی ہے، پانی پانی. تو حضرت اکرمہ پانی لانے والے کو کہتے ہیں پہلے حارث کو پلاؤ. اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں حارث کو پلاؤ. ٹھیک ہے، اب وہ حضرت حارث کے پاس چلا جاتا ہے پانی پلانے والا. جو ہی حضرت حارث کے پاس پہنچتا ہے، پانی پینے لگتے ہیں، تو ساتھ سہیل، حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پڑے ہوئے، ان کی آواز آتی ہے پانی پانی. تو حضرت حارث کہتے ہیں سہیل کو پلاؤ، اس کو پلاؤ. وہ جو ہی پانی لے کے ان کے پاس پہنچتا ہے تو حضرت سہیل جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں. وہ بھاگا واپس آتا ہے حضرت حارث کی طرف، حضرت حارث کی طرف، وہ بھی جان آفرین کے سپرد کر چکا. واپس وہ پلٹتا ہے حضرت اکرمہ کی طرف، تو وہ بھی اللہ کے حضور پیش ہے. اللہ. یہ ایک ایسی خوبصورت مثال ہے ایثار کی جو کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے تحریک دی کہ مطلب آپ کس عالم میں ہیں اور آپ کے اندر
جو ہے نا وہ جذبہ کیا ہے؟ کیسا خوبصورت جذبہ جو ہے وہ آپ کے اندر چلا. میں آپ کو اس سے بھی آگے لے کے جاؤں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے سب سے محبوب چچا, مطلب آپ علیہ السلام جب بھی ان کا ذکر کرتے تھے رویا کرتے تھے, مطلب بڑا پیار تھا ان سے. لاش پڑی ہوئی ہے اور حالت کیا ہے, ہندا نے جو حالت کی آپ کی وہ آپ کو یاد ہے, حبشی نے وہ یہاں سے چیرا ہوا ہے, سینہ ایسے چاک ہے, سینہ چاک کیا ہوا ہے, نجم بھائی, کلیجہ نکالا ہوا ہے, چبایا ہوا ہے, لاش کے ٹکڑے ہوئے ہیں. تو حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی بہن رضی اللہ تعالیٰ 2 چادریں بھیجی کہ میرے بھائی کو, چونکہ وہ لمبے قد کے تھے تو میرے بھائی کو پہنائی جائیں 2 چادریں کفن کی. اللہ کے رسول کے پاس چادریں پہنچی, اللہ کے رسول دینے لگے کفن, تو ساتھ ہی ایک اور صحابی رسول کی جو ہے نا وہ لاش پڑی ہوئی ہے, اور 2 چادریں ان پہ پوری نہیں آ رہی, مطلب ایک چادر اڑائی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا دوسری چادر اس ساتھ والے انصاری صحابی کو دے دو. حمزہ کے لیے, میرے چچا کے لیے ایک چادر کافی ہے. اور عالم یہ تھا عریج محی الدین کہ آپ کا سر ڈھانپتے تھے تو آپ کے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے, آپ کے پاؤں ڈھانپتے تھے تو آپ کا سر ننگا ہو جاتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا حمزہ کا چہرہ ڈھانپ تو اس کے پاؤں پہ گھاس ڈال. یہ ہے اخوت اور اثار کی جو مثالیں, جو روشن اور رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے جو روشنی جو لینا چاہے, نور جو لینا چاہے وہ ان ہستیوں سے لے سکتا ہے. حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دشمن مدینہ میں آ گیا, مفلوق الحال, غریب شکستہ حال, آ کے اور بھوکا بھی, آ کے کہتا ہے کروں کیا. کسی نے اس کو کہا کہ حسین کے در پہ چلے جاؤ, کہ وہ در ہے جہاں سے سائل سوالی کبھی خالی نہیں لوٹتا, تو وہاں سے تمہیں جو ہے نا وہ امداد مل سکتی ہے. چاروں نہ چار آ گیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسین نے اس کو اچھا لباس دیا, اس کو کھانا کھلایا, اس کی دل جوئی کی, اس کو سفر کا سامان دیا, اس کو رخصت کیا. تو صحابی رسول کہنے لگا حسین آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے بابا کا دشمن تھا؟ فرمایا ہاں, لیکن مجھے اپنا آپ بھی تو دیکھنا تھا, مجھے سادات کی عزت بھی تو دیکھنی تھی نا, مجھے یہ بھی تو دیکھنا تھا یہ انسان ہے. تو ہیومینٹی کی جو مثالیں آپ کو صحابہ کرام اور اہل بیت سے ملیں گی وہ آپ کو دنیا میں کہیں ایسی مثالیں نہیں مل سکتی. آج دنیا مضطرب اس لیے ہے کہ ہم نے ان کے آفاقی پیغامات کو بھلا دیا. ہم نے اہل بیت اطہار کی وہ جو روشن زندگی تھی, وہ جو زندگی کے روشن پہلو تھے ان کے, جو اثار اور قربانی کی, یہ واقعہ کربلا کیا ہے؟ اثار و قربانی کا واقعہ ہے پورا. مطلب بیٹے بھی شہید ہو رہے ہیں, بزرگ بھی شہید ہو رہے ہیں, بچے بھی شہید ہو رہے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, اثار کر رہے ہیں, اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں. تو یہ روشن مثالیں ہمارے سامنے ہیں, اور آج لوگوں کو ان کو پڑھنا چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے, تاکہ اپنے ضمیروں کو, اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ آج معاشرہ جو تنزلی کی طرف جا رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں. کہ ہم نے بھائی چارہ چھوڑ دیا, ہم نے وہ اخوت چھوڑ دی, ہم نے وہ اثار چھوڑ دیا, ہم نے دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا. تو یہ ساری چیزیں, یہ معاشرہ جو ہے یہ اسی لیے یہ سیاسی آپ چپکلش دیکھ لیں, آپ جو ہے نا معاشرتی چپکلش دیکھ لیں, جس طرح قبلہ فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب, مسلکی چپکلش دیکھ لیں. معمولی باتوں پہ ہم دوسروں پہ جو ہے نا وہ فتوے لگا دیتے ہیں کہ فلانا بھی دائرہ اسلام سے باہر ہے, فلانا بھی دائرہ اسلام سے باہر ہے. اللہ کے رسول کا دین ایسا نہیں تھا. میرا رسول زمین پہ محبت کے لیے آیا تھا, اثار کے لیے آیا تھا, اخوت اور بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے میرے نبی آئے تھے. واہ واہ, بہت خوبصورت بات کی. اور آپ کی بات سے ہی آگے میں سوال لے کے مفتی صاحب کی طرف بڑھوں گا. حضرت جس طریقے سے انہوں نے فرمایا کہ آج کل یہ جو چپکلش ہے, یہ جو تمام معاملات ہیں, ایک دوسرے کے لیے بھائی چارہ اور اخوت تو تب بھی پیدا ہوگی جب ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوگی. ٹھیک ہے, تو وہ ایسے کون سے معاملات ہیں کہ ہم اپنے بھائی کو اپنے برابر سمجھیں؟ بظاہر تو قرآن ہمیں بتا رہے, حدیث بتا رہے, مواقعات مدینہ تمام واقعات سنتے ہیں اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اخوت اور بھائی چارہ دین کا حصہ اور اہم ترین جز ہے, لیکن اس پر عمل پیرا کیسے ہونا ہے؟ وہ محبت کہاں سے آئے گی؟ میرے خیال میں کئی چیزیں ہیں جو اس کے حصول کے لیے ذریعہ بن سکتی ہیں. جی جی, جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی کہ ایثار ایک اہم عنصر ہے, اہم چیز ہے. ایثار کے ذریعے آپ دوسرے بھائی کو جب ترجیح دیں گے
تو اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہوگی، اب تعلق اثار کا پیدا جذبہ ہوگا کیسے پیدا؟ جی۔ تو اب یہ بھی وہ ایک مسئلہ شعر تھا نا کہ کب گلا میں نے کسی دستے ہنائی سے کیا، کب گلا میں نے کسی دستے ہنائی سے کیا، ایک شکوہ تھا خدا سے جو خدائی سے کیا، یہ نہ ہوتا تو کسی اور سے لڑنا پڑتا، جھگڑا کرنا بھی ضروری تھا سو بھائی سے کیا۔ تو بہرحال ایک تو یہ چیز ہے، اب یہ کیسے حاصل ہوگی انشاءاللہ میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں، جی جی، لیکن جو پہلے آپ پوائنٹ نوٹ کریں کہ ایک تو ایثار ہے، اثار ہو گیا۔ دوسری چیز اس میں جو ہے وہ آپس میں ہدایہ کا تبادلہ ہے، حدیث میں آتا ہے تہادو تحابو، یہ بالکل آپ آپس میں ہدیہ لیا دیا کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ صرف انسان کو یہ نہیں کہ اپنی ذات اپنے بیوی بچوں تک انسان محدود ہو جائے، بلکہ اپنے خوبصورت جو بات قرب کی و جوار میں دوسرے مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھی لینے دینے کا تعلق، محبت کا تعلق اور ہدایہ کا تعلق، اور جیسے ممکن ہو وہ اس کو رکھتے رہنا چاہیے اور دو طرفہ ہونا چاہیے۔ آپ کچھ بنا کے اپنے پڑوسی کو بھی تو بھیج پڑوسی کو بھیج دیں، کوئی اور چیز ہے، آپ کہیں سے آئیں، کوئی وہاں سے کوئی چھوٹا بہت گفٹ لے آئے، تحفہ لے اپنے عزیز کو بھیج دیا، اور کچھ نہیں ہے، گاؤں والا آ رہا ہے تو گاؤں کی کوئی سوغات کوئی چیز لے کر آ جائے، شہر والا شہر کی کوئی نایاب چیز ہے وہ گاؤں لے کر چلا جائے۔ تو اس چیز سے بھی آپس میں ہم نے دیکھا ہے، ہمارے بزرگوں میں بڑوں میں یہ چیزیں تھی، تو کوئی جا رہے ہیں تو یہاں سے تو کوئی اچھی کوئی چیز جو یہاں مل رہی ہے گاؤں میں نہیں مل رہی، سمجھا جاتا تھا کسی گھر خالی ہاتھ نہیں جانا، تو وہ اس سے بہت زیادہ محبتیں بڑھتی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نسخہ میں بتایا تہادو تحابو، کہ ہم لینے کے چکر میں ہوتے ہیں تو لینا دینا دونوں ہی ہونا چاہیے، دونوں چیزیں ہونا چاہیے، تبھی یہ سلسلہ ہوتا ہے، ورنہ پھر وہ انسان کے اندر جو ہے وہ حرص کی غمازی کرتی ہے اور وہ چیزیں نہیں پیدا ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو ہے وہ ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل احدكم الجنہ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی جنت بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ تم ایمان والے نہیں ہوگے، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ اور آگے فرمایا کہ آپس میں محبت کے لیے میں تمہیں ایک نسخہ نہ بتا دوں، وہ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ تو آج جو یہ ایک چیز ہے کہ معاشرے میں دیکھیں جو سلام کا معاملہ ہے عام طور پر جان پہچان تک یہ محدود ہو چکا ہے، یا مقصد اور غرض تک محدود ہو چکا ہے، کسی سے غرض ہے، کوئی کام ہے تو وہاں سلام بھی کیا جا رہا ہے، اگر کام نہیں ہے تو وہاں سلام ہم نے چھوڑ دیا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے سلام چھوڑ دیا، جان پہچان نہیں ہے سلام چھوڑ دیا۔ بلکہ اب تو ڈاکٹر صاحب یہ حال ہے، بعض لوگوں کو اگر آپ خاص طور پر جو تھوڑے سے معاشرے میں ایلیٹ طبقہ ہے یا اس طرح کے لوگ اگر ان کو سلام کرو تو وہ گور کر دیکھیں کہ اس نے مجھے سلام کیوں کر دیا، نعوذ باللہ، جیسے کوئی جرم کیا۔ حضرت اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سے سلام کریں تو یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ یہ کھڑے نہ ہو جائیں زیادہ دیر، تو اس لیے کترا کے سائیڈ میں ہو جاتے ہیں لوگ۔ یہ میں نے یہ چیز کشمیر میں دیکھی مفتی صاحب کی بلا، چھوٹا چھوٹا بچہ بھی گزرتے ہوئے آپ کو السلام علیکم جانتا ہے نہیں جانتا، یہ بہت خوبصورت اسلام کی تعلیم یہی ہے، سبحان بڑا چھوٹے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو کرے، اور بار بار بھی کریں۔ افشو سلام کا معنی یہی ہے، یہ نہیں صرف سلام کرو بلکہ کہ سلام پھیلاؤ۔ اچھا قبلہ مصطفیٰ، ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ اتنی عجیب سی کیفیت ہے، اتنا لوگ جو ہے وہ عجیب سے ہیں کہ مطلب کسی کو 2-3 دفعہ سلام کر لو وہ کہتا ہے نواں مسلمان ہو ہے۔ دیکھیں یہ بھی دیکھیے، بہت یہ غلط بھی ایک بات ہے۔ معاشرتی ہماری جو ہے نا وہ دیکھیں جہاں ہم فضول واہیات اور لغویات میں گھنٹے گھنٹے گزار دیتے ہیں، وہاں سلام ہمیں اتنا بھاری کیوں لگتا ہے؟ تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے یہ چیز کہ ہمیں سلام اتنا بھاری کیوں لگتا ہے۔ اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ اسلامی احکامات کی، اسلامی اقدار کی ہمارے دلوں میں وہ عظمت اور قدر نہیں ہے، وہ اہمیت نہیں ہے، اس لیے ہم نعوذ باللہ، اور یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ معذرت کے ساتھ میں سامعین کو بھی اس بارے میں یہ تنبیہ عرض کروں گا کہ ایک ہے بے دینی اور گناہ میں کسی آدمی کا پڑنا، یہ معاملہ اتنا خطرناک نہیں ہے، لیکن دوسرے دین کے کسی حکم سے تمسخر اور مذاق یہ بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ دین کے کسی حکم سے مذاق اور تمسخر یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اگر بدعملی ہے تو اس کی وجہ سے آپ گناہ گار ہیں، توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر دین سے مذاق اور ٹھٹا کریں گے تو نعوذ باللہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ اس میں پوری تفصیل ہے کہ کس طرح کے احکامات کیا، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ باقی جو دوسرا سوال آپ نے کہا کہ ایثار کیسے آئے گا، اگر میں واپس آ جاؤں، چلیں ٹھیک ہے، ایثار کے جذبے تک میں واپس آتا ہوں۔ حسن بھائی، ایک سوال جو ابھی ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب اس کا جواب میں آپ سے بھی لینا چاہوں گا۔ مجھے یہ بتائیں، اتنے اچھے موضوعات ہم نے شروع سے ابھی تک ڈسکس کیے، ٹھیک ہے، اتنی ڈسکشن کر رہے ہیں، اتنی بحث ہو رہی ہے، نہ صرف ہمارے چینل پہ، مختلف چینلز پہ اس وقت، آج دن تک ہم لوگ اس کو اپلیکیبل کیوں نہیں کر سکے؟
اس اخوت کو، بھائی چارے کو، یا کوئی بھی موضوع ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں؟ اس کے کافی ملٹیپل جواب بنتے ہیں، کافی زیادہ لیز میں۔ ایک تو یہ کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی، ہمارے مذہب کی، کمیونٹی کی کچھ گائیڈ لائنس بھی دی۔ ہم نے ان گائیڈ لائنس کو چھوڑ کے ہم نے اپنی گائیڈ لائنس بنا لی۔ مثال کے طور پہ جن باتوں پہ ہم نے لوگوں کو کمیونٹی سے آؤٹ کرنا تھا، ہم نے ان کو آؤٹ نہ کیا۔ بڑی مشہور شعرا واقع حدیث، صحیح فرمایا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہے جو جھوٹا، ٹھیک ہے۔ اچھا، من غشا فلیسا منا، جس نے ملاوٹ کی ہم میں سے، یہ کیا مطلب ہے ہم میں سے نہیں؟ میں پڑھا تھا اسکینڈینیویا میں کسی منسٹر کو کرپشن ثابت ہوئی، 6 ماہ بعد اس نے خودکشی کر لی۔ کہ آپ نہیں پڑھا ہوگا، لوگوں نے اسے بات چیت تک، واہ، اس کو کہتے ہیں ہم میں سے نہیں ہے۔ دیکھیے، ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ فلاں جھوٹ بول رہا ہے، مسلسل عادی جھوٹا ہے، یا فلاں، آج کل تو میڈیا میں بہت کامن ہے، ہماری میڈیا انڈسٹری سے ہی لوگ ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مسلسل فلاں 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 صاحب کی طرف سے ایک شخص نہیں، 2 نہیں، پوری قوم کے لیے غلط خبریں آ رہی ہیں۔ لیٹس ناٹ نیم اینی باڈی، یس، ٹھیک ہے، اور ہم پھر انہی کے ساتھ فالو شپ پہ۔ جن لوگوں کو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن کی روشنی میں ہمیں اپنی کمیونٹی سے آؤٹ کر دینا چاہیے تھا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے جب آپ کہتے ہیں ہم میں سے نہیں ہے؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ ہمارا سب کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس کو سوشل بائیکاٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی تشریحات علماء نے بہت ساری کی ہیں، لیکن اس کی منیمم یہ کہ ہم اس کو سوشل بائیکاٹ کریں گے، ہم اس کو تعلق نہیں رکھنا چاہیں گے اس کے ساتھ۔ مطلب ایون یہاں تک بھی ہسٹری میں واقعات ملتے ہیں کہ کسی خاتون نے اپنے ہسبینڈ سے اس بات پہ طلاق مانگ لی کہ وہ گھر میں مال حرام لا رہا تھا، اس نے کہا مجھے، اس کو عورت کو حق حاصل ہے اس بیسس پہ الگ ہو جائے کہ مجھے مال حرام سے میری وہ خرچہ مجھے نہیں دے رہا، مال حلال سے نہیں دے رہا۔ اس کے بعد ہم نے وہ کمیونٹی، ہم نے وہ گائیڈ لائن کو چھوڑ دیا، اور ہم نے کون سی گائیڈ لائن بنائی؟ یہ ہماری زبان بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا، یہ ہماری ملک صاحب ہے کہ نہیں، یہ شیخ صاحب ہے کہ نہیں، یہ ہماری سید برادری کا ہے نہیں ہے۔ ہم نے ان جو سیلف کنسٹرکٹڈ گائیڈ لائنس تھیں، ان کو، ان کی بیسس پہ ہم نے ان اور آؤٹ بینیفٹس کی تقسیم ان کی بیسس پہ کرنا شروع کر دی ہے، اور جن کی بیسس پہ بینیفٹس یا سوشل آپ کے بیچ میں جو عمرانیات کے معاہدے ہیں یا آپ کی ٹرانزیکشنز ہیں یا تعلقات ہیں، جن کی بیسس پہ کمیونٹی پہ ہم نے کسی کو ان آؤٹ کرا تھا، ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ دس از ویری کامن، یہ اس کا فرسٹ ریزن ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی کمیونٹی اپنے شارع یا جب بھی کوئی دین، اہل دین، جب بھی کوئی امت اس امت کے بانی سے نسبت میں شک میں مبتلا ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اس کی تعلیمات کو پیچھے کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آسان الفاظ میں کہہ دوں، جب بھی کوئی امت اپنے نبی کے پیغام کو خفیف سمجھے گی، ہلکا سمجھے گی، اس کو قابل احترام نہ مانے گی، وہ اس کی گائیڈ لائن سے ہٹنا شروع کر دے گی۔ آج ایک طرح کا ایک کلیشے بن چکا ہوا ہے، یہ بات کہتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، تو یہ بات اتنی، نعوذ باللہ، اس بات کو اتنا خفیف، اتنا ہلکا لیا جا چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی سے بات کریں، آپ کسی سے بات کریں، جھوٹ بولنا بری بات ہے، آگے سے ہنسے گا، تو اس کا مطلب کہ پھر وہی بات ہے کہ اس طرح کے موقع پہ واٹ وی ڈو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ جی، تو ہمیں ریڈ فلیگز اٹھانے ہیں۔ ریڈ فلیگز کارپوریٹ میں کہتے ہیں کوئی غلط کام کرو اور ویسل بلوئنگ کرتے ہیں، سٹی مار دیتے ہیں، جس طرح سیکورٹی گارڈ اگر ہو ڈوب رہا ہو یا کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو، اب ویسل بلوئنگ کرتے ہیں، سٹی بجاتے ہیں، بھائی غلط کام ہو رہا ہے، یا آپ اس کو ریڈ فلیگ اٹھا دیتے ہیں۔ تو ہمیں انڈیویجول حیثیت میں ہمیں اپنے ساتھ یہ سب کو، آپ اپنا اتنا کوئی مشکل کام نہیں اپنی ذات سے، آج سے جو ہماری بات سن رہے ہیں آڈینس، کوئی اتنی پیچیدہ بات نہیں، آج سے ویسل بلوئنگ شروع کر دیں۔ کوئی غلط کام ہوتا ہے، دیکھیں اس پہ کم از کم ایک دفعہ تو ویسل بلو کریں، صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہاں سے اپنے پرسنل سٹینڈرڈز کو امپروو کریں، پرسنل سٹینڈرڈز آف ایتھکس کو، اپنے ذات کے اخلاقیات کو تو بلند کریں۔ تو پھر وہ معذرت آپ کی بات، پھر وہ حوصلہ اور جذبہ چاہیے کہ وہ جو آگے سے پھر برداشت بھی آپ کو کرنا ہے، پھر آگے سے جو اس کا رزلٹ آئے گا۔ دیکھیے، وہ پھر وہی بات ہے کہ جہاں پہ 2 باتیں ہمیں، اگین ہم کنفیوزڈ نیشن ہیں، ایگزیکٹلی دس از، ٹھیک ہے، ہمارے اندر کنفیوژنز، ہم کلیئرٹی نہیں مانگتے اس کے بارے میں۔ میرے خیال میں شاید ایک سرکار کریم کی دعا ہے، اللہم ارنی حقائق الاشیاء کما ہی، یا اللہ مجھے حقائق اشیاء دکھا جیسے کہ وہ ہیں، جیسے کہ وہ نظر آتی ہے، نہیں جیسے کہ وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام امت مسلمہ میں، میں دل سے دعا کرتا ہوں، میں تمام خاص طور پاکستانیوں میں
حقائق کے اشیاء دیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں تاکہ وہ حق کو باطل سے، سچے کو کھرے سے، جھوٹے کو اس سے ممیز کر سکیں، تمیز کر سکیں، اپنے حق اور اس کی جھوٹ کی پہچان کر سکیں کہ کون سا شخص آپ کے ساتھ ہے، کون سا نہیں۔ تو جہاں پہ نظریات کی جنگ ہوگی، یاد رکھیے گا، وہاں پہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ کرٹیس ایلیمنٹ کریں، ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ اتحاد نہ کریٹ کر سکیں۔ یہ ایک فیکچول بات ہے۔ دیکھیے ہماری اور جو مثال کے طور پہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، مشرکین ہیں وہ ایک اللہ کے علاوہ کئی اللہ کو مانتے ہیں، تو ہم لاکھ چاہیں ان کے ساتھ اتحاد نظریہ نہیں بنا سکتے، اٹ از ناٹ پاسبل۔ ہم میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ایک حد تک برداشت کر سکتے ہیں، جس کو رواداری کہا گیا کہ وہ اپنی عبادت گاؤں میں رہیں، لکم دینکم ولی، آپ کا دین آپ کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، ایز لانگ ایز آپ ہم پہ انٹرفیئر نہ کریں، ایز لانگ ایز آپ اپنی عبادات ہم پہ مسلط نہ کریں، ایز لانگ ایز آپ اپنے نظریات ہم پہ لاگو کرنے کی اور آپ نقصان بھی نہ کریں۔ دیکھیے اس کی مثال وہی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں آپ نے جہاں آپ تلوار کی، اب آپ امام حسین کی طرح سولو فرما سکتے تھے۔ اس کی بڑی کامن مثال ہے، ایک آسان سی مثال ہے، کوئی شخص شراب پی رہا ہے تنہا، آپ اس کو دل میں برا جان رہے ہیں، لیکن وہی شخص اگر زبردستی آپ کے ہونٹوں تک اس پیالے کو لانا چاہے تو پھر آپ تلوار سونپ لیں گے۔ There's a difference۔ اسی طرح سے اگر کوئی ہمارے ہمسائے ممالک ہیں، ہم ان کے ساتھ نہایت ادب، محبت، احترام سے رہیں گے، ہمارا دین کا درس ہے، لیکن اگر کوئی ہمسایہ ہم پہ اپنے عقائد، نظریات، سوشل پریشرز، اور آج کل کی لڑائی اکنامکس کی ہے، اٹس اے وار آف اکانومی، تو اگر اس لحاظ سے وہ ہماری شہرت قطع کرنا چاہیں گے تو پھر وہاں پہ ہمارے نظریات کا اختلاف ہوگا۔ اگین اس میں بھی میں نے کبھی نہیں سنا کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے کوئی نازیبہ لفظ نکالا ہو۔ میرے خیال میں سب سے شدید لفظ جو تھا وہ عمر بن عبد ود کے لیے تھا، جب اس نے خندق میں بڑا چیلنج کر کے مسلمانوں کو نیزہ پھینکا تو سرکار کی زبان سے سخت الفاظ نکلے، کوئی ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے۔ تو اس سے زیادہ سخت الفاظ سرکار کریم سے، اور اس نے بھی گستاخی کی تھی کہ اس نے سرکار کے دروازے کے اوپر اس نے آ کر جو اس کا نیزہ تھا وہ خامہ کے کپڑے میں اس کو گھاڑ گیا تھا، شدید گستاخی تھی۔ اور چونکہ اس نے، اور شاید مجھے بھی، چونکہ اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا، اس نے مسلمانوں کو، تو ہو سکتا ہے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی کہ شاید وہ اپنی ذات پہ یہ بات بتا، لیکن چونکہ اس کی پورے جملے میں تھا، اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا، تو اس چیلنج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سرکار کریم نے سخت الفاظ سنوائے۔ اس کے علاوہ تو اگر ہماری کمیونٹی کے اندر ہمیں اس بات کا تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں وہ جو اپنی کمیونٹی کے انس اینڈ آؤٹس ہے کہ کس کو داخل کرنا ہے، کس کو داخل نہیں کرنا، اس کی بیسس کیریکٹر ہوگی، اس کی بیسس لسانیات، اس کی بیسس مسلک، اس کی بیسس کچھ اور نہیں ہوگا، اس کی بیسس کیریکٹر ہوگی۔ بلکہ اس پہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ ہے۔ جب نوح کا بیٹا ڈوب رہا تھا تو نوح نے کہا کہ یہ میرا بیٹا، تو اس نے اللہ نے کہا نہیں، تیرا نہیں ہے، یہ آپ کا اہل نہیں ہے، اس لیے کیا تھا تو نسبی بیٹا تھا، عمل غیر صالح، لیکن چونکہ اس کا نوح سے عقیدے کا اختلاف تھا، وہ جو سرکار کے حضرت نوح کی تعلیمات تھی ان کو وہ نہیں تسلیم کرتا تھا، تو یہ اس کا مطلب کہ یہاں پہ ہمارا وہ اختلاف، اس پہ یہاں پہ کلیئرٹی آ گئی۔ لیکن اگین اب اس کے ساتھ ایک تو کمیونٹی کی ان اور آئٹس، ہمیں ان کمیونٹی گائیڈ لائنس کو اپنانا پڑے گا، ہمیں سچ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں جھوٹ کو اپنے سے برا کرنا پڑے گا، ہمیں لوگوں کے ساتھ، تو یہاں اگین کہیں پہ بھی اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیں کہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو باطل قوتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے طرز تخاطب کو ایشو بنا لیتی ہیں، اور اصل مسئلہ وہیں پہ رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں ایون باوجود کے تمام اختلافات کے، باوجود کے تمام اس کے، ہم ہر اپنی ہارمنی رکھنی ہے، اور آپ نے اپنے نظریہ کو ایزرٹیو انداز میں کسی شخص کو ایک ایتھیکل دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ نے اختلاف بھی کرنا ہے تو اسے کریں، اور یہی رواداری ہے، آپ اسے اختلاف کریں لیکن اس کے ساتھ ایتھیکل ویلیو ضرور ساتھ۔ جزاک اللہ حسن بھائی، بہت خوبصورت۔ آپ نے بیان کیا، جہاں پر لیں گے جی ایک بریک، اور وقت سے واپس آئیں گے، ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیں۔ ماہ کریم افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بھائی چارے اور مساوات سے دوری معاشرتی تنزلی کا شکار بن رہی ہے، تو ہمیں کون سے اصول اپنانے چاہیے جو ہم اس کو روک سکیں؟ جی بالکل، آپ کے سوال کے جواب کا بہت سارا حصہ تو قبلہ مفتی صاحب بیان فرما چکے ہیں، پھر حسن بھائی نے بھی بیان کیا، میں اسی کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے آگے چلتا ہوں کہ یہ مفتی صاحب نے بڑی اچھی ایک بات، ایک اصول بتایا کہ بھئی سلام کو عام کرنا چاہیے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں ایک بڑی شاندار بات پتہ چلتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اس کوشش میں رہا کرتے تھے کہ کبھی ہم سلام میں ابتدا کر سکیں. ہمیشہ حضور ہی سلام میں ابتدا فرمائے. واہ سبحان اللہ. ایک تو یہ بات ہے، یعنی اس کو بنیاد بنانا کہ اپنے معاشرے کے اندر اگر بھائی چارے اور محبت کو واپس لے کر آنا ہے تو سلام کو فروغ دینا ہے. اور اس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل کہ آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اگلا بندہ چھوٹا ہے بڑا ہے عمر میں اس کا، آپ سلام سے ابتدا فرمایا کرتے. یہ چیز اب ناپید ہوتی جا رہی ہے. ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اگلا بندہ ہمیں سلام کرے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے اپنا ایک سٹیٹس بنایا ہوا ہے، اپنا ایک ہمارے نظام کے مطابق ہمارا ایک لیول ہے. جی چھوٹے بڑے فلاں بندہ فلاں کیوں نہیں سلام کرے گا؟ جی اچھا ہم واپس دن کو گھوم کے تو تجزیہ کا دن پتہ کلامی کر رہا ہوں، حدیث پاک بھی ہے نا البادی بالسلام بری من الکبر. جی ابتدا کرنے والا سلام میں ابتدا کرنے والا تکبر سے بری. ہم اگر شام کو انالیسس کریں کہ آج کتنے لوگوں سے میں ملا اور میں نے ان کو سلام میں نے پہل کی یا انہوں نے کی. صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ کوشش میں ہوتے تھے کہ ہم حضور سے کبھی اس معاملے میں آگے بڑھیں کہ ہم ان کو سلام کر سکیں، لیکن حضور پہلے کرتے تھے. یہ بڑی عجیب بات ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ نے اس پروموٹ کرنا ہے اس کلچر کو، اخوت کے کلچر کو، اور اس کے لیے ایک ٹول کے طور پر، محبت کے ٹول کے طور پر ایک تو یہ پیرامیٹر ہے. دوسری چیز جو حسن بھائی نے جس طرف توجہ دلائی کہ ہم نے اپنے لیے کسی بندے کو ایکسیپٹیبل بنانا اور ان ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے جو معیار ہے، جو بیس ہے، وہ کریکٹر کو رکھنا ہے. بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو جس کی کمی ہے، آپ نے فرمایا نا کہ ہم بھی اس پہ پروگرام کر رہے ہیں، بہت سارے چینل کر رہے ہیں، لیکن نجم بھائی بات بہت بگڑ چکی ہے. ان چند ایک پروگرامات سے بات نہیں بنے گی. آپ ذرا پیچھے جائیں، ہمارے ممبر و محراب سے جو آواز لگ رہی ہے کیا اس کا موضوع یہ ہے یا نہیں؟ ایک بات. دوسری بات، کیا ہمارے سارے چینلز اسی انٹینسٹی کے ساتھ ان اخلاقی اقدار پہ گفتگو کر رہے ہیں جس پہ یہاں ہو رہی ہے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ بگاڑ اتنا زیادہ اگر ہو چکا ہو تو اس کو سنوارنے میں بھی بڑا ٹائم لگتا ہے. اور پھر سب سے اہم بات جس کے اوپر میں آنا چاہ رہا تھا یہ ساری تمہید باندھنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ گفتگو کر لینا، گفتگو سن لینا، اس سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا. وہ مشہور بات ہے نا کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈ. آپ کرتے کیا ہیں یہ بڑی بات ہے. آپ کہتے کیا ہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. بچوں کے بارے میں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات ہوتی ہے، وہ جی میں بچوں کو یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں. ارے بھائی آپ بچوں کے سامنے کرتے کیا ہیں؟ یہ بنیادی سوال ہے. بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ آپ، جو آپ کو دیکھتے ہیں. وہ کسی مغرب کی اسکالر نے لکھا تھا کہ دو چیزیں ہیں نا، ایک بچہ اور ایک بندر، اس نقاری میں سب سے ماہر ہے. عجیب بات ہے لیکن حقیقت ہے. آپ بچوں کے سامنے جو کریں گے وہ وہی کریں گے، اسی وقت کاپی کریں گے. آپ ان کو یہ کہہ کر کہ بیٹا جاؤ باہر جا کر انکل آئے ان کو بتانا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، ان سے کہلوائیں اور واپس آ کے اس کی کتاب میں لکھا ہو کہ جھوٹ جو ہے وہ لعنت ہے، جھوٹے آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یہ بات بتائیں گے تو بچہ بھی ایک دفعہ کنفیوز تو ہو. بچہ بھی جا کر یہی کہے گا کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ. اخلاقی کردار آپ دیکھیں کہ ماں بچے کو لنچ باکس دے کے بھیج رہی اور کہہ رہی ہے کہ شیئر نہیں کرنا. یہ بہت نجم، بہت آپ نے بڑی بات کی. یہ ہوتی ہے ہمارے گھروں میں. اصل بات یہ ہے کہ پروگرام کر لینا، ممبر و محراب سے آواز لگا دینا. یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم ممبر و محراب سے بھی اب اسی ٹاپک پہ آ چکے ہیں الحمدللہ. ہم نے آہستہ آہستہ حالات سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے اور ان چیزوں کو ہم چھوڑتے آ رہے ہیں جو تقسیم کا باعث تھی، جو اخوت کی منافی چیز تھی. اب الحمدللہ مزاج بدل چکا ہے، وہاں کا مزاج بھی بدل رہا ہے، یہاں کا مزاج بھی بدل رہا ہے. آپ 3-4 سال 5 سال پہلے کے رمضان کی ٹرانسمیشنز دیکھیں تو ان میں آپ کو کیا نظر آتا تھا، اور اب الحمدللہ آپ دیکھیں یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے. یعنی یہ چیز پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ابھی سٹارٹ ہے سر. آپ اتنے جلدی ریزلٹس ایسٹیمیٹ اور ایکسپیکٹ نہ کرنا شروع کریں. ابھی تو سٹارٹ ہے. اور یہ دین کا سر 75% ہے اخلاقیات، معاملات مفتی صاحب، تمام معاملات 75% اور 25% مسئلہ یہ کہ پورا جسم زخمی ہے. جی پورا جسم زخمی ہے، ہر عضو جسم کا زخمی ہے. ہماری اخلاقیات کا اس قدر برا حال ہو چکا ہے کہ نہ تو ممبر سے وہ صدا آئی جو اخلاقیات کی جس آپ فرما رہے تھے کہ اب یہ ہو رہا ہے،
اور جو چینلز کے تھرو جو ہے نا وہ سسٹم چل رہا ہے. تو امید ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ یہ بہتر ماحول اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں تو ہماری نسلوں کو ضرور انشاءاللہ ہماری نیتوں کے صدقے میں ضرور دکھائے. بالکل جی مفتی صاحب، اس میں ایک بات یہ نسلوں کی جب ہم بات کرتے ہیں نسلوں کی، تو نسلوں کی تربیت میں بھی ہم پھر اسی معیار کو قائم رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ اہل علم تشریف فرمائے ہمارے آڈینس کے لیے میں ہلکا سا اشارہ کر دیتا ہوں کہ وہ جب وہ رات کو گشت کر رہے ہیں تو ایک بچی کو ماں یہ کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا دو جی، ہاں تو وہ کیا کہتی ہے آگے سے؟ امیر المومنین. تو وہ آگے سے جب وہ کہتی ہے کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، تو آگے سے جواب کیا آتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی یہ اگلی نسل کے اوپر تب توقع کریں کہ جب اگلی نسل کی تربیت کی ہوئی ہو. تو اگلی نسل سے جھوٹ ہم بلوائیں، اگلی نسل سے لنچ شیئر نہ کرنے کی ترغیب ہم دیں، اگلے بچے کو ہم دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے کے بجائے ہم کہیں کہ بس تم جلدی سے واپس اپنا گھر آ جایا کرو، اپنی چیزوں کو سمیٹو، اپنی چیزوں کو، یعنی شیئرنگ کو ہم اس کا راستہ روک رہے ہیں خود، اور بچوں کے اوپر ایثار اور سیکریفائس کا جذبہ ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور صرف گفتگو سے یہ پھر معاملات نہیں ہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کلیکٹیو سوسائٹی کی، اور گفتگو ہو رہی ہے انفرادی حیثیت میں، ہر فرد کی تربیت کی بات کر رہے ہیں. اور متی صاحب فرما رہے تھے کہ بھی اس طرح کتنا مشکل ہو جائے گا یہ کام، اس کا رزلٹ حاصل کرنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ بھئی ایک بندہ اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا. ایسی بات نہیں. میں عرض کروں گا کہ بالکل آپ کی بات اپنی جگہ پہ 100% درست ہے، لیکن ہم نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے؟ ہمیشہ سٹارٹ اپنے آپ سے. بالکل صحیح. وہ اقبال نے کہا نا، ہر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. وہی اگر احسن بھائی ملت کے مقدر کو بدلنا ہے تو ہر فرد کو، اور ہر فرد میں سب سے پہلے میں ہوں، اور میں نے سٹارٹ اپنے آپ سے لینا ہے. اور کبھی بھی یہ نہیں کوشش کرنی کہ دوسرا کیا کر رہا ہے. میرے سے بعض اوقات میرے سمیت بہت سارے لوگ اس کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میرے اس سے کرنے سے کیا ہو جائے گا. بہت کچھ ہوگا. کم از کم میں اس گناہ میں شریک. میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ میرے کرنے بات سے کیا کروں ہوگا. کہ انفیکٹ فزکس کا طبیعت کا رول ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کرٹیکل میس، کہ پلوٹونیم کے لیے لیٹس سے اس طرح یورینیم کا بم پھاڑنے کے لیے، نیوٹن کے لیے دھماکہ کرنے کے لیے آپ کو ایک خاص مقدار چاہیے، 6.5 kg فار ایگزامپل پلوٹونیم. اس سے اگر 2 گرام 3 گرام بھی کم ہوگا پلوٹونیم کا ماس تو وہ ڈیٹونیشن نہیں ہوگی. کسی بھی سوسائٹی کے طبقے کی جو ٹاپ 10% وہ صالحین ہوتے ہیں، زمانہ کیسا ہی کیوں نہ ہو وہ صالحین رہیں گے. حکمران کس قدر ظالم کیوں نہ ہو، وہ لوگ نیک لوگ، ان نے کبھی اپنی نیکی وہ اپنی خون نہیں چھوڑنی. اور کچھ ٹاپ لوور 10% ہوتے ہیں جو ہر زمانے میں مجرمین ہیں. سرکار کریم کا دور کیوں نہ، انہوں نے اپنے جرم نہیں چھوڑنے، انہوں نے اپنی بدخوئی نہیں چھوڑنی، انہوں نے اپنی بری عادتیں نہیں چھوڑنی. جو مڈل میس ہے 80%، یہ آپ کو 100% ٹھیک نہیں کرنا. کمیونٹی کا کوئی ایک حصہ اگر ریزونیٹ کرنا شروع ہو جائے حق کے پیغام کے ساتھ تو کمیونٹی بدلنا شروع ہو جائے. واہ واہ عمدہ. اور یہ کرٹیکل میس ہر زمانے میں رہا ہے. بنی اسرائیل پہلے 70,000 تھے، پھر 7,000، پھر 700، پھر پہاڑ پہ 70 افراد لے کر گئے. حضرت عیسیٰ کے ساتھ 10 افراد تھے، سرکار کریم کے ساتھ بدر میں 313 افراد تھے، کربلا میں 72 تھے. امام مہدی کے لشکر میں کہا جاتا ہے کہ آدھا اس میں 313 ہوں گے. وہ جو کرٹیکل میس ہے، جب آپ کو پورا معاشرہ اکٹھا ٹھیک نہیں کرنا، اگر وہ جو 80% جو مڈل لوگ ہیں ان کے، مطلب اس پہ سوشل سائنٹسٹ نے مختلف مطلب USA، آسٹریلیا، امریکہ، انہوں نے کچھ اس پہ بڑی ریسرچ ہوتی رہی ہے. انہوں نے ہر طبقے کے لیے ایک الگ ان کی مزاجات، ان کی معاشرتی روایات وغیرہ کو سب کو رکھتے ہوئے ایک اپروکسیمیٹلی اگر جو درمیان کا مڈل 80% ہے، مطلب ٹاپ 10% تو ہمیشہ صحیح رہیں گے اور لوسٹ 10% وہ ہمیشہ مجرمین ہے. جو مڈل 80% کا اگر 17 سے 18% افراد حق بولنا شروع کر دیں تو باقی 80% لوگ اپنے آپ کو درستگی کی طرف لانا شروع کر دیتے ہیں. بیسیکلی اٹس دی سائلنس، جو ہماری خاموشی ہے، جو سب کی خاموشی ہے. اور وہی بات ہے کہ جو بیچ کا جو 80% کا مزاج ہے وہ ہمیشہ وہ معلق ہوتا ہے عوام. یعنی ہمیں بولنا ہوگا، ہمیں بولنا ہوگا اپنے پر، مطلب بولنے سے وہ سرکار کے ذہن میں رکھیں، ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، نہیں تو اپنے دل پر. تو ہمیں کم از کم اس کے لوئسٹ لیول سے اٹھ کے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہوگا. ایٹ لیسٹ ہمیں اپنے ایکشن سے، اپنے عمل سے، وہ دیا جلائے والی بات ہے، اپنے حصے کا کام ہمیں کرنا ہوگا. ہمیں اسٹینڈ آؤٹ کرنا ہے کہ ہم ایک خاموش گونگی کمیونٹی بن کر نہ بیٹھے رہیں. اور
اینڈ میں اس بات پہ کروں گا، اس جو بات چل رہی تھی درمیان میں بہت اچھا ماشاءاللہ حسن بھائی نے اور مفتی صاحب نے بہت اچھا انپٹ دیا، بات بالکل تکمیل کی طرف جا رہی ہے. جی جی تو ابتدا جب بھی کریں گے تو اپنے آپ سے کریں گے، اسی طرح اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ میرے اس عمل سے کچھ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. یقیناً ہوگا، ہمیں نظر آتا ہے یا نہیں آتا. ایٹ لیسٹ یہ تو ضرور ہوگا کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں گا. خوبصورت، صحیح. اور میرے ذمے کی اتنی میری کیپیسٹی ہے نا، ایک قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، آپ کی وسعت ہے، اس کے مقدر، اس کے بقدر جو ہے نا آپ کو مکلف بنایا گیا. میں اس بات کا مکلف نہیں ہوں بحیثیت فرد کہ پوری دنیا کے اوپر ساری اخلاقی اقدار میں اچانک نافذ کر دوں، لیکن اپنا تو ہونا، میں اپنا ہوں. اور پھر صرف اپنا نہیں، پھر آگے چلتے ہیں، اب آگے مرحلہ بڑھاتے ہیں نا. آگے میرا سکوپ آگے بھی ہے، کیا ہے میری رعایا کون؟ صحیح فرما رہے ہیں. الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. اچھا پھر آپ ایک بات اور نوٹ کریں، آپ کے آڈینس بھی اس بات کو نوٹ کر رہے ہوں گے، آپ کے ناظرین بھی، کہ ہماری گفتگو میں بہت ساری چیزوں میں تکرار آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اخلاقی اقدار ہیں ہی ایسی کہ انٹر لنکڈ ہیں. جب ہم مواخات کی بات کرتے ہیں تو ایثار آ جاتا ہے، ایثار کی بات کرتے ہیں اس میں صبر آ جاتا ہے، اس میں توکل آ جاتا ہے، پھر اس کے اندر امر بالمعروف آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں بالکل انٹر لنکڈ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک سے شروع کرتے ہیں تو جس طریقے سے گفتگو کے دوران ایسے ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ بندہ جو ہے نا پھیلتا جاتا ہے، استطراد ہوتا ہے، کھلتا گفتگو. جاتا ہے. اسی طریقے سے جب عمل میں ایک چیز سے ہم شروع کریں گے تو آہستہ 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 یہ ساری اقدار ہمارے اندر آنا شروع ہوں گے، اور ہم ہمارے ذریعے سے ہماری رعیت جس کی جو بھی رعایا ہے حدیث کے مطابق، جو بھی جس کی رعایا بنتی ہے اس کے اندر آئیں گے، اور آہستہ آہستہ سوسائٹی کے حسن میں اضافہ ہونا شروع ہوگا. بہت خوب، بہت ہی خوبصورت بات. متی بھائی کلام کی فرمائش ہے، اور پھر ہم اور آج میں کلام پڑھوں گا پیر نصیر الدین صاحب کا. اللہ اور قبلہ مفتی صاحب نے جو بات کی سلام پھیلانے کی، جی جی اور جو مساوات کی بات کی عریج نے، اس کو بھی اس میں جو ہے وہ لے کے آؤں گا. اور حرام حلال کی جو حسن بھائی نے بات کی، اس میں بھی جانو دیکھیے گا، اس کو اسی تناظر میں دیکھیے گا پورا جو آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے. میرے ساتھ دیں گے آپ کے؟ ضرور ضرور. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے. سب سے پہلے عریج، مساوات، برابری. یا رسول اللہ، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، کہ غلام ناقہ پر ہے، کہ غلام ناقہ پر ہے، تو امام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے. اور قبلہ مفتی صاحب کی بات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیری دعا کے ہے کچھ ابھی ہم میں وزاداری، یہ تیری دعا کے ہے کچھ ابھی ہم میں وزاداری، یہ تیری نظر کے آپس میں سلام چل رہا ہے.
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तेरी नजर के आपस में सलाम चल रहा है मेरी जिंदगी का तुझसे। और लाइफ की सारी जो टीम है बशमूल प्रोड्यूसर हमारे जो पैगाम देना चाह रहे हैं दुनिया को, वो ये पैगाम है, मेरी जिंदगी का तुझसे या रसूल अल्लाह तेरा उम्मती बस इतनी ही तमीज काश कर ले, तेरा उम्मती बस इतनी ही तमीज काश कर ले कि वो हलाल खा रहा है कि हराम चल रहा है, वो हलाल खा रहा है कि हराम चल रहा है, तेरा आस्ता सलामत मेरा काम चल रहा है मेरी जिंदगी का तुझसे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और वक्फे की तरफ बढ़ना है, सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले रीच कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि उम्मत का इत्तेहाद और अख़वत का रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक बहुत अज़ीज़ है, और इसकी वजह से इस पर जा बजा ज़ोर भी दिया गया है, इख्तिलाफ़ात से और तफरीक से मना किया गया है, और अल्लाह ताला का फरमान भी है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में फूट ना डालो। बेशक बेशक। और इसी के साथ मुसलमान हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो अगर किसी के दरमियान तनाज़ा हो जाए तो बढ़कर सुलह करवानी चाहिए और सुलह रहमी की तरफ जो है वो रुजू करना चाहिए। एक छोटा सा वक्फा, किचन में मुलाकात होती है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। अब हम मौजूद हैं किचन में शेफ हिना तारिक के साथ। बहुत शुक्रिया जी आपका इधर आने के लिए। थैंक यू सो मच। आज कैसी हैं आप? जैसी कल थी, जैसी परसों थी, जैसे उससे पहले थी। ये आपने तंज किया है कि वहाँ से हम लोग यहाँ पर आएंगे, कि आज हमारी ज़रा टाइम उधर ज़्यादा लग गया है। ऐसे ही है, इसलिए मैं इंतजार में थी कि कब आप लोग आएंगे, कब हम। इंतजार में मैंने देखा कि कुछ तल रहा था यहाँ पर, हाँ, हमारे आने से पहले ही। वो क्या था? हमने थोड़ी सी एडवांस तैयारी करी थी। हमारे पास चिकन टिक्का की मैरिनेशन हुई थी चिकन, तो मैंने सोचा कि जब तक आप लोग थोड़ी सी लंबी गपशप करें, मैं क्यों ना इसको पका लूं। वाह, टाइम बच जाए ना। तो मतलब कि इसकी क्या वजह है कि आज कोई जो हम रेसिपी बनाने लगे हैं उसका वक्त ज्यादा है, इसलिए या अपने टाइम को और ज्यादा शॉर्ट करने के लिए? दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं। वक्त को बचाना भी है, और 3 चूंकि हम रेसिपीज आज बनाएंगे। 3? हाँ, वाओ। असल में 3 तरह के आपको सैंडविचेस बनाना बताएंगे। चीजें वही हैं घुमा फिरा के घर वाली, मगर उनकी वेरिएशन डिफरेंट। अच्छा, मैंने समझा आप ये बताने लगी हैं कि वैसे तो रोज एक एक इफ्तार की डिश, लेकिन जब मेहमान आ जाएं तो 3-4। हाँ, तो ये हो सकता सकता है ना। है। हाँ, प्रेजेंट के अलावा जो रेसिपी है ना, वो तीनों फर्क होंगी। अच्छा, 3 तरह के हम सैंडविचेस बनाएंगे। हाँ, बिस्मिल्लाह करें। तो हम तीनों के मैं पहले बता देती हूँ कि 1 बाय 1 के हम कौन कौन से बना रहे हैं। यहाँ पर तो मेरे पास ब्रेड नजर आ रही है आपको, वाइट ब्रेड है। आप होल ग्रेन ले सकते हैं, मल्टी ग्रेन ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, आप इसके अलावा फकाशिया ब्रेड ले सकते हैं। आप इसके अलावा चाहें तो जो फ्रेंच लोफ्स मिलते हैं उनसे भी बना सकते हैं, जैसे सबवे स्टाइल के। बाकी जितने आपको नाम आते हैं उतने आप ब्रेड जाके खरीद। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे क्रोसॉन्ट्स हैं। ये मैंने इसलिए रखे कि आपके बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो आप इसमें बना कर दें, उनको बहुत पसंद आएंगे। अच्छा, यहाँ पर तो ये 2 तरह की ब्रेड्स होगी, और अब मेरे पास जो पहली रेसिपी होगी वो होगी
چیز اینڈ ٹمیٹو سینڈوچ جو ایک اٹالین سینڈوچ ہے اور بہت 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 فیمس ہے. آپ اگر ہوٹلز میں جائیں گے تو آپ کو مینیو کارڈ میں لازمی ملے گا. بڑا ہی مزیدار ہوتا ہے, ہیلدی ہوتا ہے. تو اس کے لیے میرے پاس ہے یہاں پہ چیڈر چیز کے سلائسز, یہاں پہ ہے میرے پاس ٹماٹر سلائس میں راؤنڈ کٹے ہوئے, مکھن اس میں لازمی ایڈ ہوتا ہے اس لیے مکھن میں نے رکھا ہے اور آپ بھی اس میں ضرور استعمال کیجیے گا. اور آپ مجھے کہتے ہیں اوریگانو, تو میرا فیوریٹ ہے اوریگانو. یہ میں خود سے ایڈ کروں, اگر آپ اسکپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ اس میں بریڈ کے اوپر اپلائی کریں گے بٹر, اس کے اوپر چیز, ٹمیٹو اور ہلکا سا اوریگانو لگائیں گے تو آپ کو بہت اچھی خوشبو آئے گی جیسے کہ پیزا کے اوپر سے آتی ہے. تو یہ ایک ریسیپی ہو گئی. یہ ایک ریسیپی ہوگی. دوسری ریسیپی جو ہم بنائیں گے وہ ہم بنائیں گے چکن ٹکا کشمیری اسٹائل سینڈوچ, اور یہ ذرا ایک چٹپٹا سا سینڈوچ ہوگا. تو اس کے لیے آپ کو پاس ہونا چاہیے گھر میں کھٹے ہوئے ٹماٹر ہو گئے, آپ کے پاس کھیرا ہے, یہ آپ کے پاس آپشنل ہے. اگر آپ کو نہیں پسند یا آپ کے پاس موجود ہے تو ڈال سکتے ہیں. نہیں الاپینوز نہیں ہے, یہ اولیوز ہیں. گرین چلیز, ہری مرچیں چاپ کی ہوئی, بیج نکالنے ہیں تو نکال لیجیے اگر آپ کو کم تیکھا چاہیے. اور اگر آپ کے گھر میں ایسے بڑے بڑے بچے ہیں تو آپ بیج رکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ ہے میرے پاس شملہ مرچ, اور یہاں پہ میرے پاس پیاز, اور یہاں پہ ہے میرے پاس چکن ٹکا جو آپ کہتے ہیں کہ میں ایڈوانس کرتی ہوں. تو میں اس کو چاپ کروں گی. مائونیز میں یہ ساری چیزیں ایڈ کروں گی. اس میں 1 ٹی اسپون چھوٹا سا کیچپ کا استعمال کروں گی تاکہ تھوڑا سا فلیور اور بڑھ جائے, انہینس ہو جائے. اچھا, میں یہاں پہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے اس کو کیسے پروسیس کیا اس کا؟ اس کو میں نے لیا ہے جیسے کہ 2 چکن فلیز تھے میرے پاس, اسے میں نے 2 چمچ ڈالا ہے دہی کا, نمک, لال مرچ, دھڑا مرچ, لہسن کا پیسٹ اور ہلدی تھوڑی سی, اور سوکھا ہوا آپ کے پاس جو ہوتا ہے موٹا سوکھا دھنیا, زیرہ, یعنی وہ تمام اسپائس باکس جو آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں گھر میں, یا چکن ٹکا مسالہ اگر آپ اور انسٹنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایڈ کر لیں, اور اس کو آپ اس کو پکا لیں. چاہے تو آپ پورا فلے بنا لیں, یہاں آپ اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں, فنگر کٹنگ میں کر سکتے ہیں, آپ کی چوائس ہے نا جتنا آپ کو ایزی کرنا ہے. اور آئس برگ میں بتاتی ہوں آپ کو. اور آئس برگ ہے, آئس برگ جو ہے وہ میں اس سینڈوچ کے اندر نہیں لگاؤں گی چیز اینڈ ٹمیٹو کے اندر, کیونکہ جب ہم اس کو اوپر پین کے اوپر لگائیں گے, گرم کریں گے تو یہ بالکل جو ہے نا مرجھا جائے گی, نرم ہو جائے گی. تو یہ جو ہے ہم صرف آپ کے پلیٹر میں سائڈ پہ رکھیں گے تاکہ آپ اس کو الگ سے انجوائے کریں اس کا کرنچ. لیکن جو میں کشمیری چکن ٹکا سینڈوچ بناؤں گی اس میں یہ ضرور چاپ کر کے ایڈ کروں گی. اور اس کے علاوہ جو ہے بس یہ تیسری ریسیپی ہے, یہ ہے منٹ سینڈوچ کی. منٹ سینڈوچ بہت ہی ہلکا پھلکا ریفریشنگ سا ہوگا, اور اس کے لیے میرے پاس یہاں پر ہے جیسے آپ چٹنی بناتے ہیں گھر پہ, آسان الفاظ میں بتاتی ہوں, ہرا دھنیا, ہری مرچیں اور پودینہ, یہ تینوں ہیں میرے پاس. اس کی میں نے پیسٹ بنا لی ہے, لیکن آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے چونکہ اس کو مائونیز میں مکس کرنا ہے تو آپ نے اس کے اندر پانی جتنا نکال سکیں آپ نے وہ نکال لینا ہے, کیونکہ مائونیز میں مکس ہوگا تو پیسٹ بالکل پتلا ہو جائے گا. تو اس کے اندر میں نے نمک مرچ کا استعمال نہیں کیا کیونکہ ہری مرچیں ایڈ ہوئی ہیں, لیکن نمک آپ اس میں ہلکا سا ایڈ کر لیجیے گا. تو یہ 3 سینڈوچز ہیں جو ہم 1 by 1 بنائیں گے. چلیں پہلے تو میں اس کی اسمبلنگ کر لیتی ہوں. چونکہ یہ بہت آسان ہے, چیزیں ہماری آلریڈی پریپ ہوئی ہوئی ہیں تو ہم اس کو جھٹپٹ کر سکتے ہیں. پہلے ہم کشمیری سینڈوچ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. اس میں کچھ پکانا تو نہیں ہوگا آئی گیس نا؟ اس میں کچھ بھی نہیں بنانے کا, بس اینڈ پہ اس کو روسٹ وغیرہ یا تلنے وغیرہ کے لیے وہ ہم یہ والا جو ہے نا ٹمیٹو سینڈوچ. وہ بھی ایک سینڈوچ, صرف ہے سینڈوچ, اس کو کرنا ہے. ہاں اس سینڈوچ کو ہم نے کرنا ہے کیونکہ وہ گرل ہوگا تو ہی اس کی چیز میلٹ ہوگی, پھر اس کا مزہ آئے گا, ادروائز کا ٹیسٹ نہیں آئے گا. اوکے جی, بہت اچھا لگتا ہے نا پروسیس جس میں آپ سب چیزیں ایڈ کری ہوتی ہیں, خالی ہوتے جاتے ہیں باقی بہت. اور ہم وہاں پر چلتے ہیں. تو جناب ہمارے ساتھ 2 شخصیات جو موجود ہیں ہر روز کی طرح, وہی آج ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں, شہان آکاش اور ڈاکٹر کشف حسین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ حضرات؟ الحمدللہ. سب ٹھیک ٹھاک؟ چلے ماشاءاللہ سے دونوں بہت ہی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, اور بہت ہی وہ کہتے ہیں نا کہ چارج لگتا ہے, روزہ محسوس نہیں ہو رہا. نہیں, روزہ محسوس ہو رہا ہے, لیکن ٹائم جو ہے وہ قریب ہوتا ہے اس ٹائم, تو اس وجہ سے بھی شاید انرجی مل جاتی ہے کہ اب تو بس کیا ختم ہو گیا, افطار قریب ہے. اور پھر آپ لوگوں کو دیکھ کے, آپ لوگ جتنے اچھے طریقے سے یہ سارا کر رہے ہوتے ہیں, پھر ہینا کو دیکھ کے, ہینا جتنے اچھے طریقے سے سارا بنا رہی ہوتی ہے, 1.5 گھنٹے سے وہاں سے پھر یہاں سے پھر آپ لوگوں کے پاس, اور آگے بھی ہمارا ٹھکانہ اور ہے, وہاں تک بھی ہم نے جانا ہے. ویل ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ آج ہم لوگ کیا سیکھ رہے ہیں اور کیا کرنے لگے؟ جیسے کہ ہم کافی دنوں سے ڈائٹ کی بات کر رہے ہیں, نیوٹریشن کی بات کر رہے ہیں, تو آج ہم اسی طرح ہیلدی ڈائٹ کے بارے میں بات کریں گے, لیکن بچوں کے لیے. بچوں کی ڈائٹ کے بارے میں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے, جیسے کہ وی آل نو فرام برتھ ٹل 6 months بچے کے لیے جو ہے وہ مدر ملک کافی ہوتا ہے, انف فار دا بیبی. لیکن
जब बच्चे की वीनिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, कैसे उन्होंने उसको सॉलिड फूड की तरफ लाना है, ठीक है, कैसे दूध के अलावा उन्होंने उसको और चीज़ें देनी है। स्पेशली जो माएँ होती हैं जिनका पहला एक्सपीरियंस होता है, वो ये वीनिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा ना गड़बड़ कर देती हैं, और इससे क्या होता है उनके बच्चों जो ये वीनिंग का प्रोसेस कौन से महीने से 6 महीने से स्टार्ट होता है। 6 महीने से जब उनसे गलतियां होती हैं तो उनको समझ नहीं आता उनके बच्चे जो हैं वो किस फूड से एलर्जिक हो रहे हैं या कौन से फूड उनको हजम नहीं हो रहे, ठीक है। वो बस वो जो हमारी माँओं की आदत होती है और बच्चे को बस खिलाना और मार के खिलाना, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात, जब आप बच्चे की वीनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 6 महीने के बाद, तो आपने क्या करना है, एक दिन में अगर आप एक वेजिटेबल उसको देना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने पहले एक ही उसको वेजिटेबल देनी है, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप उसको फ्रूट की बात कर लेते हैं, आपने फ्रूट देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आपने एप्पल लेना है, उसको आपने बॉयल कर लेना है, उसके आप जब छिलका हटा कर बीच में से वो आपको पता है ऑलरेडी जो है वो सॉफ्ट सा हो जाता है, हाँ। आपने क्या किया, वो निकाल के और बच्चे को खिलाना स्टार्ट करना है। शर्त इसकी है कि पहले आपने उसको 1 से 2 स्पून्स देने हैं, अगर तो उसको टेस्ट अच्छा लगता है तो तब आपने बच्चे को देना है, बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं खिलाना। और ठीक है, वीनिंग जब आप स्टार्ट करें, ये नहीं सुबह भी आप उसको एप्पल दे रहे हैं, रात को आप उसको वेजिटेबल दे रहे हैं, नहीं। एक दिन में अगर आपने वीनिंग स्टार्ट किया तो पूरे दिन में आपने उसको बाकी दूध देना है, खाली आपने सेब देना है, ठीक है। ये करती है ना माएँ के अपने आप की आसानी के लिए डिब्बे यूज करती हैं जो ऑलरेडी प्रोसेस्ड होते हैं, है ना, उस पे देते हैं। ये चीज़ बहुत गलत है, मतलब उसका बच्चा जिसका भी मतलब बच्चे अभी तक आए नहीं खाने की तरफ, उन्होंने अपनी आसानी देख ली और बच्चे के मैदे बचपन से उन्होंने खराब कर दिए। हॉस्पिटल के अंदर आपकी वीनिंग प्रोसेस से जब आप कह रही हैं कि मदर जो फीड है वो काफ़ी होती है, लेकिन बच्चे पैदा होते साथ ही जो अल्टरनेट ले लिए जाती हैं, ये दूध, आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड मिल्क, बहुत ये एक बहुत ही हम कह सकते हैं टेरेबल किस्म की थिंग है जो बच्चों के साथ की जा रही है, ठीक है। कुदरती चीज़ों से दूर रखा जाता है। सबसे पहले तो पता है कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए बहुत एक कंप्लीट डाइट है, और जब बच्चा पैदा होता है उसके मुंह में सबसे पहले जो जाना चाहिए वो तो जैसे हमारा यहाँ पे सुन्नत है, घुट्टी दी जाती है, उसके अलावा जो चीज़ जानी चाहिए वो जानी चाहिए माँ का दूध, ठीक है। तो वो तो 6 महीने तक काफ़ी है, उसके बाद आगे आपने क्या करना है, ठीक है। यही है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चे को दे रहे हैं सेब, आपने पहले क्या करना है, बच्चे को 3 दिन तक वो चीज़ देनी है, फिर आपने देखना है अगर वो उसको नुकसान नहीं दे रही, उसको हजम हो रही है या उसको उस फूड से एलर्जी तो नहीं हो रही, फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 3 दिन में अगर उसने कोई भी साइड इफेक्ट छोड़ा तो आप नहीं देंगे। इसी तरह बाकी वेजिटेबल्स के साथ भी मैश्ड पोटैटोज, आप इस तरह मैश कैरेट्स दे सकते हैं, पालक का सूप आप बना के बच्चे को दे सकते हैं, फुल ऑफ आयरन और बहुत अच्छा होता है। इसी तरह आपने क्या कर लिया, ये अल्टरनेटिव्स है माओं के लिए, ठीक है। फिर आपने क्या कर लिया, दाल, पीली दाल होती है ना, मूंग दाल, उसको आपने उसको चावलों को मिला के इस तरह की खिचड़ी बनानी है कि वो सूप बन जाए, ठीक है। फिर आपने 3 दिन तक बच्चे को वो दे के देखनी है। ये रूल है वीनिंग स्टार्ट करने का, जो कि माओं को नहीं पता बेसिकली। तो ठीक है, मैं शेहान की तरफ चलता हूँ, वापस आऊँगा और एक अगला सवाल जो मेरे जहन में है वो आपसे पूछूंगा। शेहान, आज हम एक्सरसाइज कौन सी करने लगे हैं उसकी तरफ तो आप आएंगे बिल्कुल, लेकिन उससे पहले ये होता है अक्सर मेरे साथ भी और कुछ लोगों के साथ भी कि वर्कआउट करते हुए सर में दर्द शुरू हो जाता है, और तो ये क्यों होता है, ठीक है, ज़रा इसके बारे में कुछ बताएं। और फिर इसके अलावा हम लोग जो है प्रोटीन शेक या मिल्क शेक की अगर इसमें साथ बात करें तो ये पोस्ट वर्कआउट होना चाहिए, प्री वर्कआउट होना चाहिए, ड्यूरिंग वर्कआउट होना चाहिए, ज़रा और एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आया है, माशाल्लाह से आप भी फादर हैं, तो बच्चों को कैसे, मतलब आप कहते हैं बचपन में भी उनको बॉडी को मूव करना चाहिए, उसके हवाले से बताइएगा कुछ। अच्छा, सबसे पहले नजम आपके सवाल पे मैं आता हूँ कि सर दर्द क्यों होता है। अमूमन ये लोग हमें सवाल करते हैं और ये बड़ी आम सी चीज़ है कि आप जब रनिंग करते हैं या कोई हार्ड वर्कआउट करते हैं या ज़्यादा कार्डियो करते हैं तो आपको शदीद सर में दर्द जो है वो महसूस होता है। तो सबसे पहले जो इसकी हमारी फ़िटनेस के अंदर जो टर्म है वो ये है कि आप डिहाइड्रेटेड हैं, आपका पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम है, क्योंकि लास्ट हमने जो प्रोग्राम किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर 2.5 लीटर चाहिए एक नॉर्मल पर्सन को, तो फिटनेस वाले बंदे को 3.5 से 4 लीटर पे जाना है। तो आपके पानी का इंटेक जो है वो कम है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेटेड है, तो आपको जो है वो सर दर्द हो रहा है। उसके बाद एक चीज़ ये है कि नॉर्मली जब आप कार्डियो वर्क करते हैं तो आपका हार्ट रेट ऊपर जाता है, तो आपका बीपी, अगर आपको बीपी का कोई इशू नहीं भी है तो बीपी आपका ऊपर जा सकता है, शूट कर सकता है, लेकिन इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर वो रोज़ होना शुरू होता है तो फिर आपको उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, और उसके साथ फिर डॉक्टर से आपको रजू करने की ज़रूरत है कि कोई डेंजरस चीज़ ना हो। अगर नॉर्मली इस तरह की चीज़ है तो पानी से वो हो सकता है। दूसरा आपका सवाल था जो है मिल्क शेक और इस तरह की चीज़ें, ये बड़ा ट्रेंड है कि जब आपके पास कोई इंस्ट्रक्टर या कोई इस तरह का बंदा नहीं है तो हम कुछ सोशल
سوشل میڈیا سے ویڈیوز دیکھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم گین کر لیں, ہم زیادہ سے زیادہ کیلے کھا لیں گے, زیادہ سے زیادہ آلو کھا لیں گے, تو ہم جو ہے پروٹین شیکس اور اس طرح کی چیزیں کریں گے. اب جب آپ جاتے ہیں ایک نارمل ملک شیک پینے کے لیے ایک شاپ کے اوپر, تو وہ چینی والا ملک شیک آپ پیتے ہیں. ہاں, تو ہم چائے پیتے ہیں, اور نارملی جو ہے عموماً اگر ڈائٹ کی بات کی جائے نا, تو ڈاکٹر صاحب بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ڈائٹ کرتے ہیں, ہم تو صرف چائے پیتے ہیں, کچھ کرتے نہیں ہیں. تو چائے کے اندر 2 چمچ چینی کی ہوتی ہے, اور دن میں 5 دفعہ چائے پیتے ہیں. تو وہ آپ نے جو روٹی چھوڑی, روٹی سے ڈبل تو آپ نے چائے کے اندر وہ سارا وہ سلسلہ پورا کر لیا. مطلب کھانا پینا نہیں روکنے, سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس کے اندر ایک تو چینی ہوتی ہے, وہ ویسے ہی آپ کے لیے بڑی خطرناک ہے. آپ نے 1 گلاس اگر ملک شیک پی لیا ورک آؤٹ کے بعد, تو آپ کی چینی اس کے اندر 300-350 کیلریز آپ نے وہ لے لی, اور بیڈ کیلریز لے لی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ فروٹ جو ہے اس کو جب آپ کریش کرتے ہیں یا گرائنڈ کرتے ہیں, تو اس کے جو نیوٹرینز ہوتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں, وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دیے ہیں ڈیتھ, اور یہ اسی لیے دیے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے فریش فروٹ کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ورک آؤٹ کے بعد فروٹ اگر کھانا چاہتے ہیں, تو بجائے ملک شیک کی طرف جانے کے آپ ان کا استعمال کیجیے, تو وہ نیوٹرینز جو ہے وہ آپ کو ملیں گے, اور آپ کی باڈی کے اوپر زیادہ اثر ہوگا. آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. بچوں کے لیے اریج بہت زبردست یہ چیز ہے. ہم جس سٹیج پہ تھے, میں جس ایج میں ہوں, اس وقت گراؤنڈ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں نجم, تو اس وجہ سے کچھ ہم اب بہتر ہیں. آج کا جو ینگسٹر ہے, یا جو آج کے جو بچے ہیں جو بڑے ہو رہے ہیں, ان کے پاس موبائل فون ہے, سوشل میڈیا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ڈیمیج کر رہی ہیں. آپ اگر 5 سال سے نیچے کا بچہ یا 5 سال کی ایج تک, تو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ نے اس کو موبائل دیا, تو اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو زہر دے دیں. اس کے اندر سے جو ریزز نکلتی ہیں, جو شفائیں نکلتی ہیں, وہ آپ کے بچے کے مائنڈ کو کس قدر ڈیمیج کرتی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اگر آپ اپنے بچے کو فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف لے آئیں گے 3, 4, 5 سال کی ایج سے, تو آپ کے بچے کی گروتھ اچھی ہوگی. جو آج کا ڈاکٹر صاحب کا ٹاپک ہے کہ بچوں کی ڈائٹ کے حوالے سے, تو آٹومیٹیکلی بچوں کو بھوک لگنا شروع ہوگی, ان کے مسلز بلڈ ہونا شروع ہوں گے, ان کی ہڈیوں کی گروتھ اچھی ہوگی, ان کی ہائٹ اچھی ہوگی. وہ تمام چیزیں جن کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس اب جاتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے, ہمارے بچوں کی گروتھ اچھی نہیں ہے, ہمارے بچوں کی میموری اچھی نہیں ہے, تو ان تمام چیزوں کے پیچھے یہ ہے کہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. آپ اسکول میں انہیں بھیجتے ہیں, اسکول سے وہ گھر آتے ہیں, پھر وہ ٹیوشن پڑھتے ہیں, اور پھر شام ہوتے ہیں, بس وہ ساری چیزیں. تو فزیکل ایکٹیویٹی بچوں کے لیے بہت اچھی, بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ نے 6 ماہ سے 1 سال تک کا تو پروسیس بتا دیا کہ آپ انڈا دے سکتے ہیں. اچھا, انڈے کے علاوہ کیا دے سکتے ہیں؟ سر میں ہماری بات ہوئی تھی. بالکل, انہوں نے بتایا تھا آپ کچن چلی گئی تھی, بوائل کر کے دے کچن سکتے چلی ہیں. گئی تھی, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ کوئی بھی نیا ایکسپیرینس جب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے آپ میش پوٹیٹو دے رہے ہیں, تو 3 دن تک اس کو دیں, اور پھر یہ دیکھیں کہ ریئیکشن کیا آ رہا ہے. اگر بچے سے کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوتی تو کنٹینیو کر لیں, اگر ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو ترک کریں, اور اس کے ڈاکٹر سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. 1 سال کے بعد کیا کرنا چاہیے, کیونکہ بچے کے اب دانت بھی آ جاتے ہیں. ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی. اگر آپ اکثر آج کل کی مائیں ہیں, ٹھیک ہے, جو آج کل کی ہماری ماڈرن مدرز ہیں, ان کا بس ایک بہانہ ہوتا ہے, میرا بچہ نہیں کھاتا, بس اس کو فیڈر بنا کے دیا, دے دیا. اگر آپ بچے کی ویننگ سٹارٹ نہیں کریں گے, کیا پتہ آپ کے سامنے وہ مطلب فزیکلی وہ گروتھ کر جائے, لیکن اس کی جو مینٹل گروتھ ہے وہ نہیں ہوگی. ویننگ بہت زیادہ ضروری ہے, مینٹل گروتھ کے لیے بھی اور فزیکل گروتھ کے لیے بھی, گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ دونوں کے لیے. 6 مہینے سے اگر اوپر بھی آپ کا بچہ صرف دودھ پیے گا, تو اس کی جو ہے وہ نیوٹریشنل نیڈس پوری نہیں ہوں گی. تو یہ بہانے آپ نے نہیں کرنے. آپ اپنے بچے کے لیے جو ہے وہ الٹرنیٹیو خود بنائیں. نہیں, دودھ نہیں چھوڑنا. دودھ وہ بڑھ رہا ہے, بچے کی ہڈیاں بڑھ رہی ہیں, دودھ سے کیلشیم ہوتا ہے, آئرن ہوتا ہے, دودھ تو آپ نے چھوڑنا ہی نہیں ہے. دودھ تو وہ اسلام میں بھی کہا ہے نا کہ 2 سال سے 2.25 سال تک کی عمر کے بچے کے لیے جو ہے وہ ماں دودھ پلا سکتی ہے. اور دودھ تو مطلب بڑے سے لے کے بڑے تک, بڑھاپے تک آپ نے نہیں چھوڑنا. لیکن مائیں چھڑوا دیتی ہیں جلدی, اور پھر وہ الٹرنیٹیوز جیسے آپ اسی لیے ورڈ یوز کیا نا, ماڈرن مائیں. ہاں بالکل, ماڈرن مدرس, دیٹ وائی سیڈ. اچھا, اس کے بعد 1 سال کے, اچھا انڈا آپ کوشش کریں کہ 8 مہینے سے بچے کو دینا شروع کریں. ٹھیک ہے, جب انڈا کہتے ہیں کہ خود میں ہی ایک پوری غذا ہے, بچے کے معدے میں وہ انزائمز نہیں تیار ہوتے جو اس کو, ہاں ٹھیک ہے, کہ جو ہے وہ ہضم اس کو کر پائے. ٹھیک ہے, تو 2 مہینے آپ نے ہلکی پھلکی غذاؤں پہ رکھنا ہے. 8ویں مہینے سے آپ نے بچے کو انڈا دینا شروع کر دینا. وہ پھر آپ ہاف بوائل دیتے ہیں, فل بوائل, لیکن ہاف بوائل نہیں ہوتا, ہاف بوائل آپ بچے کو دے سکتے ہیں. ہاں اچھا, 1 سال, اور ڈیلی نہیں دینا آپ نے. 1 سال تک بچے کو ڈیلی انڈا نہیں دینا. ٹھیک ہے, آپ 1 دن دیں گے تو ٹھیک ہے. میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا جس کا میں نے دیکھا تھا, وہ بھی تو ہوا تھا کہ وہ شاید انہوں نے زیادہ دے دیا ہوگا ایکسیس. 1 سال سے جب بچہ اوپر آپ کا چلا جاتا ہے نا, تو آپ نے بچے کے لیے 1 انڈا دن میں ضرور رکھنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ یہ کہ کمپلیٹ ایک غذا ہے, ٹھیک ہے, کمپلیٹ نیوٹریشن پایا جاتا ہے اس میں. 1 انڈا بچہ ضرور دن میں کھائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں, صبح کا کھانا کھاتے ہیں, دن مطلب ناشتہ ہوتا ہے, دوپہر کا ہوتا ہے, رات کا ہوتا ہے, بچے کو ساتھ دسترخوان پہ بٹھا کے کھلائیں.
وہ گن کرے جو مرضی کرے اس کے ہاتھ دھلا دے اور اس کو خود کھانے کی عادت ڈالیں. ٹھیک ہے, بچپن سے عادتیں ٹھیک ہوں گی تو ہی آگے جا کے کیا ہوتی ہیں, عادتیں اچھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بچوں کو را چیزیں, فریش فروٹس کھلانے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں کھاتے تو آپ ان کو شیکس کی فارم میں بھی دے سکتے ہیں. دودھ, بچہ ذرا سا سمجھدار ہو جاتا ہے تو نہیں پیتا, لیکن یہ بہت ضروری ہے. اس کے آپ کیا کر سکتے ہیں, اگر وہ خالی دودھ نہیں پی رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے بچے کے لیے فلیورز ایڈ کر دینے ہیں. یہاں پہ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی, آرٹیفیشیل فلیورز کی بات میں نہیں کر رہی. آپ نے ڈرائی فروٹس لیے, ٹھیک ہے, ان کو آپ نے کیا کیا, گرائنڈ کر لیا. آپ نے کیا کیا, تھوڑی سی شکر ڈال دی, تھوڑا سا آپ نے ایک چمچ اس میں وہ مکس کر دیا تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح بلکہ ڈبل طاقتور یہ تو ہو ڈبل گیا. اچھا, آج کل تو ہمارے پاس یہ اسٹرابیریز اور یہ بلو بیریز یہ ڈرائی فارم میں بھی آ رہے ہیں, آپ ان کو بھی گرائنڈ کر کے جو ہے وہ دودھ میں آپ ایڈ کر کے دے سکتے ہیں. صحیح ہے, صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ شیحان. بلکہ شکریہ نہیں شیحان, ابھی آپ کا کام معذرت رہتا کے ہے. ساتھ آپ کو ہم شکریہ نہیں کر سکتے, آپ کا تو ابھی کام شروع ہونے لگا ہے. کیا آج ہم لوگ ایکسرسائز کریں گے؟ بڑے مزے کی چیز ہے, آپ خصوصاً بڑا انجوائے کریں گے اور آپ میرے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں. آپ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ہماری اور لائف کی جتنی ٹیم ہے وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے وہ کر سکتے ہیں. بیسیکلی یہ آج ہم جو ہے ایکسرسائز اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں, آج ہم آپ کی باڈی ایج دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ہمارے ویورز جو گھر بیٹھے ہیں وہ بھی وہ اس کو پریکٹیکل کریں گے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا فٹنس لیول کیا ہے اور ہماری باڈی ایج کیا ہے. ہم فٹنس کے اندر باڈی ایج کو دو طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں, یعنی آپ جوان ہیں یا آپ بوڑھے ہو چکے ہیں. تو کچھ ٹیسٹ ہیں جو کہ ہم جو ہے یہاں پہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک جو پریکٹس ہے, ہم اکثر جب فیمیلز کو میں یہ سیشن کرواتا ہوں یا میل کو بھی نجم, تو اس کے اندر موبائل یوز کرنے کی وجہ سے یا زیادہ سوشل میڈیا یوز کرنے کی وجہ سے ہماری یہ پٹھے جو ہیں کھچ چکے ہیں, تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. نارملی اس کے اندر آپ کا کوئی ویٹ زیادہ ہونا یا کم ہونا میٹر نہیں کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اریج جیسے سلیم اور سمارٹ ہیں تو یہ بھی اگر یہ ریہرسل کرے تو ان سے نہ ہو, ان کی بھی پٹھے کھچے ہوئے ہوں. سب سے پہلے جی ہم نے اپنے ہاتھ جو ہے جس طرح سے یوں رکھتے ہیں, ہم نے اس کو رکھنا ہے بیک سائڈ پہ. اس کے لیے مجھے ذرا کمر کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی, آپ نے یوں اس کو ٹرن کر کے جوڑنے کی کوشش کرنی ہے, اور یہ ٹھیک ہے جی. اگر تو یہ اپنے ہاتھ آپ ایسے ملا پا رہے ہیں الٹے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹل ینگ ہیں. تو نجم یہ آپ نے ذرا کر کے دکھانا ہے مجھے. ہاں ٹھیک ہے جی, ہو گیا یہ اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. جی ویری گڈ. اچھا, اس کے ساتھ کراس میں آپ نہیں جا رہے, ہاں یہ والا ٹھیک ہے. کراس. اب اس میں ہم جائیں گے, دوسرا یہ ہے, یہ اس کے اندر ہم نے یوں کر کے پکڑنا ہے اور یہ لاک کرنا ہے. یہ پٹے کی مناسبت دوسری ہم نہیں کر سکتے, لیکن یس ضرور گھر میں ٹرائی کریں گے. یہ اگر میں سائڈ سے دیکھوں یہ نائس, پورا ہونا چاہیے, بند ہونا چاہیے, پورا بند ہونا چاہیے. پورے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی زبردستی کا ہم لوگ کر لیتے, کیونکہ جو میں نے ابھی تک سیکھا تھا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ یہ لاک اور یہ پورا لاک جو ہے نا, یہ ہم بچپنا کہتے ہیں. یہ بچپنے میں ہے, میں نے آپ کو جوانی اور بڑھاپے کی اسٹیج میں تو یہ بچپنے کیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ناظرین کو بتاؤں گا کہ آپ کی جو کمر ہے اس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ نے اپنی فلیکسیبلٹی چیک کرنے کے لیے ہم نے شولڈر کی چیک کی تھی. اس کے چیک کرنے کے لیے آپ نے نیچے ہاتھ لگانے کی کوشش کرنی ہے. اچھا, کچھ لوگ بڑی آسانی سے لگا لیں گے, وہ اپنے نیز کو بینڈ کر لیں گے, تو اس میں نیز بینڈ نہیں ہوں گے. یہ فلیکسیبلٹی آپ نے چیک کرنی ہے. یہ ہے اس کا ایک, تو آپ اپنی فنگرز پہ لگا کے دیکھیں, اس کے بعد آپ نیچے لگا کے دیکھیں, اور اس کے بعد آپ یہ کر کے دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو نجم ٹیسٹ کرتے ہیں اس پوزیشن میں. ٹھیک ہے, لیگز جوڑ لیں, آپ لیگز جوڑ لیجیے. بالکل صحیح ہے. اوکے جی, نجم جوان ہے جی. اچھا, کیونکہ ہمارے ڈیلی اس سے آگے والا میں آپ کو نہیں کرواؤں گا کیونکہ آپ کے کپڑے جو ہیں اس کے اندر خراب ہو سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد ہم دوبارہ کمر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک پاؤں کو بلکہ کر لیں گے ہم فولڈ ایسے اس پوزیشن میں. ٹھیک ہے جی, اب ہم ہیڈ کو نیچے لگانے کی کوشش کریں گے اور اپنے پاؤں کو آگے سے پکڑنے کی کوشش کریں گے. اچھا, ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ 2-3 ٹیسٹ ہیں کہ جو کہ آپ گھر میں کیجئے, اور اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کو ایکسرسائز کی ضرورت ہے یا نہیں. ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ. اور یہ واقعہ میں تمام لوگوں کو ذرا پتہ لگ جائے گا نا کہ آپ لوگوں کا فٹنس لیول کیا ہے, اور پھر اس پر توجہ دیں گے آپ لوگ کو جب محسوس ہوگا کہ ہمارا جوڑ کے ساتھ جڑا ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو ذرا کھولیں, اپنے اندر کوئی فلیکسیبلٹی پیدا کریں. ٹھیک کہہ رہا ہوں جی. بہت شکریہ شیحان, بہت شکریہ کشف. واپس ہم لوگ بڑھتے ہیں. جی جی پوچھیں. یہ چیز ہم لوگ پری ورک آؤٹ بھی کر سکتے ہیں, لائک ہر ٹائم وارم اپ میں بھی آتی ہیں ریچ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آتی ہیں اس کے اندر آپ کی جب آپ باڈی کو کول ڈاؤن کرتے ہیں, اور اسٹریچز کے اندر بھی
आती हैं, ठीक है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप जो है वो स्ट्रेचिंग की प्रॉपर इसकी रिहर्सल होती है, प्रैक्टिस होती है। और ये भी आपने किसी दिन एपिसोड करनी है स्ट्रेचिंग के ऊपर पूरी, जिसमें ये बताना है कि स्ट्रेचिंग सिर्फ और सिर्फ प्री वर्कआउट नहीं, पोस्ट वर्कआउट के लिए भी स्ट्रेचिंग होती है। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। ये तो ऑलमोस्ट तकरीबन तैयार हो चुके हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 5 1 6 7। बस अब इसकी असेंबलिंग करनी है हाफिज नजम। ये 3 सैंडविचेस की टाइप है जिसमें आपने क्वांटिटी भी गिन ली है। वाह। 3 तरह के, लेकिन इसके अंदर मैंने एक में कश्मीरी भी फिल कर दिया है और एक के अंदर मैंने जो था हमारे पास चिकन टिक्का, सिर्फ उसको वेजिटेबल्स के साथ फिल अप कर दिया। इसको मैं साइड इसकी करें, इसमें चूंकि चीज़ है इसलिए हमने इसको हल्के फ्लेम पे वो वाला रखा है। हमारा सैंडविच है चीज़ और टमाटो वाला ना? चीज़ एंड टमाटो। और ये हमारा है मिंट सैंडविच। अच्छा, कितना मतलब अगर आपकी प्रिपरेशन हुई भी हो तो कितना इजीली आप बना सकते हैं? हमने शायद 10-15 मिनट्स लिए, आप बच्चों को लंच में दें। बिल्कुल, मिंट सैंडविच का पेस्ट आप घर में चटनी बनाने के लिए बना के रखते हैं, फ्रीज करते हैं, तो आप उसको बजाय दही में चटनी बनाने के आप इसको सैंडविच बनाना चाहें तो मायनीज के साथ मिक्स कर लें, हल्का सा नमक, हल्की सी मिर्चें आपके टेस्ट के मुताबिक रख के आइसबर्ग लगाएं। इसके अंदर अगर आप चाहते हैं तो आप टमाटोस वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन ये इटसेल्फ बहुत ही मज़े का लगता है। और एक ये सैंडविच हो गया। अब इसके हम प्रेजेंटेशन वो वाला चुके इसको आप ब्रेड इसको मैं वापस अब बस निकाल लूं। हाँ बिल्कुल, ये वहाँ रखिए साइड पे, इसको हम बाद में कर लेंगे। वाह। साथ इसको भी। अच्छा, ये आप कोल्ड और हॉट दोनों एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जो मिंट सैंडविच है वो आपको कोल्ड ही करना पड़ेगा, वो आप हॉट नहीं खा सकते। लेकिन ये जो चीज़ एंड टमाटो सैंडविच है ये भी आप कोल्ड कर सकते हैं। हाँ नहीं, ये हम अभी साइड पे करते जाएंगे क्योंकि अभी हम इसकी प्रेजेंटेशन कर लें। आइसबर्ग हमें ज़रूरत होगी, साइड पे रखते हैं। अच्छा ओके। एक प्लेटर मुझे आप दे दें हाफिज। आपको वहाँ से चाहिए वही? हाँ, एक मुझे ऊपर एक वाइट प्लेटर है, मुझे वो देना है। और ये जो कश्मीरी चिकन टिक्का सैंडविच है, अगर आप चाहें लंच बॉक्स में अगर आप दे रहे हैं तो आप इसको कोल्ड सर्व कर सकते हैं, बेशक आप इसको हॉट ना करें। ये मैं आपको दूं या ये? हाँ, मुझे नीचे स्क्वायर वाला वाइट वाला। अब मैं चूँकि इनको इस तरह से प्रेजेंट कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है आपने इनको कैसे करना है। मैं प्रेफर करती हूँ कि आप इसको 1/4 करें। एक तो ये छोटे पोर्शन में होता है, वेस्ट नहीं होता और खाने में भी ज़रा तमीज़ के साथ खाया जाता है। आप इसको प्रेजेंट करें और इसको भी हम 1/4 कर लेते हैं। फिंगर कटिंग में कर सकते हैं, बच्चों को देना है तो आप इसके राउंड्स कट करके दे सकते हैं और बाकी जो ब्रेड बच जाए उसको आप ब्रेड क्रम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती, बस उसका जब तक आप होना चाहिए। हाँ, उसका तरीका होना चाहिए। अच्छा, ये जो चिकन टिक्का कश्मीरी सैंडविच था ये मैंने एक बगैर गरम किए रखा है और इसको हम फिंगर कटिंग में या स्क्वायर जैसे आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। आपने सिर्फ घर पे पेस्ट तैयार करके रखने हैं, बाकी तो फटाफट हो जाएगा। ब्रेड भी मौजूद होती है घर पे। इसको मैं स्क्वायर में कर लेती हूँ। देखिए जी कितने सुघड़ बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के। ये हमें प्रोड्यूसर सर ने सख्ती से कहा है कि हम सफाई का ख्याल रखें, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं। प्रेजेंटेशन के साथ साथ सफाई बहुत मैटर करती है जी। चलिए, अच्छा जी, अब हमने वो आइसबर्ग जो थी उसका किधर आइसबर्ग जो है वो हम बस गार्निश के लिए रखेंगे। ठीक है, आइसबर्ग वेस्ट नहीं जाती, इसको कर लेते हैं। ये आई थिंक अमेज़ा था जो हमने यूज़ किया था टू फिल दोस सैंडविचेस। ये कश्मीरी चिकन टिक्का सैंडविच वाला है। अच्छा, ये मैंने क्रोसॉन्स तो ऐसे ही रख दिए हैं। जब आप सर्व करेंगे तो आपने इनको बेशक 1/2 या 1/4 कर सकते हैं, या मार्केट में छोटे क्रोसॉन्स भी आते हैं बिल्कुल बाइट साइज़ के, तो वो मैं प्रेफर करूँगी अगर आप वो लें तो वो बहुत ही अच्छे रहेंगे, वो वेस्ट नहीं होंगे। जी, आप देख रहे हैं ना ऐसे प्रेजेंटेशन के लिए प्रेजेंटेशन करते हैं।
लव दिस प्रोसेस जिसमें आप ना प्रेजेंट के लिए थोड़ा सा ना मज़े की चीज़ें ऐड करते हैं गार्निशिंग के लिए। गार्निश इसलिए कि आंखों को ज़रा अच्छा लगे, ताकि खाने को भी दिल चाहे। जी। वो चाइनीज़ कहते हैं कि पहले आंखें खाती हैं और उसके बाद हम ज़ुबान से उसको टेस्ट करते हैं। आप इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर स्प्रिंकल करें, ऑलिव ऑयल करें। वो रहा ब्लैक पेपर साथ। ब्लैक पेपर किधर है? ये रहा। नहीं, इस तरह वाले में वो फन नहीं आता। अब बड़े बड़े करेंगे तो करना चाह रहे हैं। इसको आप यूं करते हैं, ठीक है, और इसको वो किधर नहीं, हमारे पास छोटे छोटे वो रही। आपको स्पून चाहिए? नहीं, मुझे स्पून नहीं चाहिए। नहीं, ये रेनिके जी। तो हमने किधर डालनी थी? इसके ऊपर। हमने सैलेड के ऊपर। कैसे डालनी थी? बस आप बहुत जल्दी फेमस होने वाले रेस्टोरेंट वाले आपको बुलाया करेंगे कि आप हमारे साथ ये सिर्फ इसलिए आया कि और चूंकि ये हमने खाना है इसलिए हम इसके ऊपर ऑलिव ऑयल लगा रहे हैं ताकि ये वेस्ट ना हो, आप इसको खाएं, एंजॉय करें। तो मैं चाहूँगी कि आप ना इसको भी उस जगह पे रख दें ताकि देखने में, दिखाने में आसानी हो। और थोड़ा सा मेरा फेवरेट हर्ब ऑरिगानो। यस, ये रहा हमारी प्यारी सी डिश जो है वो तैयार हो चुकी है। यहाँ पर भी हमें ज़रूरत है नजर इसको आप उधर इजी सी डिश, मुझे नहीं, मैं करती हूँ। कर लेते हैं। और ये मैंने इसलिए नीचे रखा था कपड़ा क्योंकि कटिंग बोर्ड अक्सर हम जब काम करते हैं तो स्लिप करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कटिंग बोर्ड स्लिप ना हो तो आप कटिंग बोर्ड के नीचे एक गीला टॉवल का पीस थोड़ा सा या टिश्यू पेपर दोनों रख सकते हैं, इससे आपका कटिंग बोर्ड स्लिप नहीं करेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाओ, ये आपके सामने मौजूद है। वेरी नाइस। 3 किस्म के सैंडविचेस। जी, एक दफा रास्ते प्लीज बता दीजिएगा इनके नाम दोबारा से। अच्छा, दोबारा से है, ये है हमारा मिंट सैंडविच जो कोल्ड सर्व होगा, हॉट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे है चिकन टिक्का कश्मीरी चिकन सैंडविच जो कि आप गरम भी सर्व कर सकते हैं और ठंडा भी, आपकी चॉइस पर है। ये है हमारे पास चीज़ एंड टमाटो सैंडविच, लेकिन ये आपको गरम ही मज़ा देगा, ठंडे का मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद ये जो दोनों सैंडविचेस हैं, ये एक में चिकन टिक्का मैंने लगाया है सिर्फ, इसके साथ टमाटो और क्यूकम्बर स्लाइसेस रखे हैं, और जो दूसरा है उसके अंदर मैंने कश्मीरी चिकन सैंडविच का पेस्ट फिल किया है। तो ये आप इस तरह से इंजॉय कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये जितनी भी रेसिपीज बताई जा रही हैं इनको घर पर भी ज़रूर ट्राई किया करें। आप लोग करते ही होंगे ऑब्वियसली। मेरी बेटियों को तो सभी बहुत पसंद है, और मैं वही चीज़ें बनाती हूँ जो मैं घर पे बनाती हूँ या अपनी जॉब पे। ये अच्छी चीज़ है, आसान चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम लोग रिलेटेबल कर सकें, अपने घर में भी वही चीज़ बना सकें। एक छोटा सा वक्फा में म्यारी चीज़। यस, थैंक यू सो मच शेफ। एक छोटा सा वक्फा, मुलाकात होती है ज़मीन के नन्हे मुन्ने फरिश्तों के साथ जो बिल्कुल हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ। ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। मुझे ना इतनी खुशी होती है जब मैं इस सेगमेंट स्टार्ट करना शुरू करती हूँ। जाहिर है रौनक आसपास होती है, क्योंकि ज़मीन के नन्हे मुन्ने फरिश्ते जो हैं, परियां हमारे साथ मौजूद होती हैं। हाँ, तो हम लोग जी बढ़ते हैं। आज भी एक छोटी सी कहानी मैं सुनाऊंगा इस्लामिक किस्सों में से, और मेरे साथ जो प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं पहले इनका तारुफ करवाते हैं हम लोग। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं मिशेल, अनाया, हुरैन, बिया, राहिम, शायान और हमदान। जी कैसे हैं आप लोग? इस तरह नहीं, जरा ऊंची आवाज से बताना कैसे हैं आप लोग। शाबाश, ये एनर्जी जो है ना ये जरा दिखानी है। तो आप लोगों ने स्टोरी सुननी है? आप लोगों को स्टोरी सुनाते हैं घर में? अच्छा, कौन सुनाता है? मिशेल ने बोला कि सुनाते हैं। किसने सुनाई? मामा ने सुनाई हो, पापा ने सुनाई हो, किसी कजन ने सुनाई हो, भाई ने सुनाई हो? कभी सुनाई है मिशेल? कौन सी स्टोरी सुनाई है? कोई याद है? अच्छा, कोई नहीं याद। किसी को कोई स्टोरी याद है इस वक्त? अच्छा, नहीं याद। चले मैं आप लोगों को ना एक स्टोरी सुनाता हूँ।
آپ کو پتہ ہے جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، ٹھیک ہے، ہجرت کا پتہ ہے آپ کو کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے بالکل دوسری جگہ پہ جانے کو. کس کو کہتے ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو. شاباش. تو جب نبی کریم ہجرت کر کے گئے نا مکہ سے مدینہ، ٹھیک ہے، ساروں کی توجہ ہے نا اس طرف، ٹھیک ہے. اچھا، جب گئے تو اس وقت کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ کے اندر بہت ظلم ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پتہ ہے نا آپ کو. تو اس وجہ سے وہ ظلم سے بچنے کے لیے چلے گئے تھے مدینہ. تو ان کے جتنے دوست تھے، ان کے ساتھی تھے، ان پر بھی ظلم ہوتا تھا. کیوں ہوتا تھا راہم؟ کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا. تو جب وہ مدینہ گئے تو کل جو لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا نا، جو ٹوٹل وہاں پر تعداد تھی وہ بنی تھی 90 لوگوں کی، یس 90 لوگوں کی، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا کہ جو لوگ ظاہری بات ہے مکہ سے گئے تھے، جب آپ لوگ حرین، جب آپ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جب اپنا سامان وغیرہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے. آپ اپنا گھر بھی چھوڑ جائیں گے، آپ اپنی گاڑی بھی چھوڑ جائیں گے. آپ سب کچھ جب چھوڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو کریں اور آپ کچھ نہ ساتھ لے کر جا سکیں تو آپ تو بالکل غریب ہوں گے، آپ کے پاس تو کوئی بھی چیز نہیں ہوگی. تو اس جگہ پہ جب وہ آگے گئے مدینہ میں، تو مدینہ میں جو لوگ اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا نا، وہ اتنے اچھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ آپ جو انصار موجود ہیں یہاں پر، جو مدینہ کے اندر مسلمان تھے ان کو کہا جاتا ہے انصار، اور جو مکہ سے آئے تھے ان کو کہا جاتا ہے مہاجر، ٹھیک ہے. تو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جو انصار صحابہ یہاں پر موجود ہیں، آپ جو مہاجر صحابہ آئے ہیں ان کی ہیلپ کریں گے. اور ہیلپ کیسے کریں گے؟ کہ آپ کے پاس جو بھی چیز ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے باغ ہیں، آپ کے پاس کھیت ہیں، جو بھی چیز ہے اس کا آدھا آدھا حصہ آپ کس کو دے دیں گے راہم؟ جو مہاجر آئے ہوئے ہیں، جو مہاجر آئے ہوئے ہیں مکہ سے، ان کو دے دیں گے. مطلب شیئر کریں گے سب کچھ. تو 50% آپ اپنے پاس رکھیں گے اور 50% آپ اپنے ان بھائیوں کو دے دیں گے. اور اس کے لیے یہ ہوا کہ جس طریقے سے ہمدان اور شایان، ہمدان مدینہ میں رہتے ہیں اور شایان مکہ سے آئے ہیں، تو ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ آپ دونوں بھائی بھائی ہیں اور آپ اپنا آدھا سامان شیئر کریں گے ان کے ساتھ تاکہ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو، ٹھیک ہے. تو یہ سب سے پہلا اور سب سے اچھا شیئرنگ کا جو کانسیپٹ تھا نا، یہ کس نے نکالا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو آج کی ہماری اس سٹوری سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا بھائی، ہمارا دوست، چاہے اسکول کے اندر ہو، چاہے ہمارا کزن ہو، چاہے ہمارا کوئی اسٹریٹ فیلو ہو، کوئی بھی ہمارا اگر مشکل میں ہو تو ہمیں اس کی کیا کرنی چاہیے؟ ہیلپ کرنی چاہیے. اور اس کے لیے ہمارے پاس جو چیز ہے، ہمارے پاس کوئی لنچ باکس ہے یا ہمارے پاس سائیکل ہے یا کچھ بھی ہے، تو ہمیں اس کو شیئر کرنا چاہیے تاکہ اگلا بچہ یا اگلا کزن جو ہمارا ہے وہ بھی خوشی محسوس کر سکے، ٹھیک ہے. تو اب شاباش، مجھے سارے بچوں نے کیا بتانا ہے کہ ہمیں اس سے کیا لیسن ملتا ہے؟ پہلے راہم بتائیں گے. راہم کو چاہیے مائک لیں. اب آپ بتائیں کہ ہمیں اس سٹوری سے کیا لیسن ملا؟ اس سے ہمیں لیسن ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. شاباش. اور ہمدان، شایان، آپ دونوں بتائیں. شاباش. ہمدان بتائیں. ہمیں دوسروں کی ہیلپ کرنی چاہیے. شاباش. اور اگر یہ ساری چھوٹی دوسروں کی ہیلپ کرنی چاہیے. شاباش. یہ حرین آپ بتائیں گی کہ اگر کوئی مشکل میں ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی مدد کرنا چاہیے. انایا کیا کرنا چاہیے؟ اس کی مدد کرنی چاہیے. شاباش. آپ بتائیں بھیا، کیا کرنا چاہیے؟ ہیلپ کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ہیلپ کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور آپ بتائیں؟ اس کی مدد کرنی چاہیے. تو آپ سب وعدہ کرتے ہیں کہ آپ مدد کریں گے؟ کس کی مدد کریں گے؟ کوئی بھی مشکل میں ہوگا، چاہے وہ آپ کا اسکول فیلو ہو، کلاس فیلو ہو، آپ کا کوئی کزن ہو، آپ کا اسٹریٹ فیلو ہو، یا آپ کا کوئی بھی دوست ہے، اگر اس کو کوئی بھی چیز چاہیے ہوگی جو آپ کے پاس موجود ہوگی تو آپ اس کے ساتھ شیئر کریں گے. شاباش. ویری گڈ. ہمارا اس کا مقصد یہ ہے، اس محفل کو سجانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اس طرح کی چھوٹی سی محفل اپنے گھر میں سجایا کریں، اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں تاکہ وہ آگے بھی اس چیز کو لے کر چلیں. اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنی دعا کی طرف. ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیں.
کریم افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید. اب میں ریکویسٹ کروں گی مفتی صاحب سے آخر میں دعا کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم اصلح ذات بیننا. یا اللہ جو کچھ کہا گیا اس کو اپنے دربار میں قبول فرما. ہمیں اور سننے والے سب کو یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اخلاق حسنہ نصیب فرما. آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. آپس میں اخوت اور بھائی چارگی ہمیں نصیب فرما. ہر قسم کی رنجشوں سے چپکلشوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کے آپس کے فساد سے یا اللہ شر و فتنہ سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما. یا اللہ ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے روزوں کو تراویح کو قبول فرما. ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اپنی شان کے مطابق یا اللہ اجر و ثواب نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ سبھی کو 28ویں روزے کی افطاری بہت بہت مبارک ہو. مجھے عریج کو اور ہماری پوری اور لائف کی ٹیم کو دیجیے اجازت. ملاقات ہوگی کل. اللہ نے کے بعد.